تلك الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من كلم الله ورفع بعدهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد آمنت بالله صدق الله العظيم. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور درود و سلام ہوں اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، جوہریہ سلیم، تمام بچے اور تمام حاضرین اور دیکھنے والے ناظرین، آج چوتھا روزہ 1438 ہجری، بدھ کا دن 31 مئی 2007۔ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ قرآن پاک انسانوں کے لیے سراسر ہدایت اور ضابطہ حیات ہے۔ اس میں موجود تعلیمات حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دیتی ہیں۔ ضرورت ہے تو بس اسے سمجھنے کی اور دل سے قریب رکھنے کی۔ قرآن پاک کو اپنے گھروں میں الماریوں کے اوپر رکھ کر بھول نہ جائیے، کبھی جا کر دیکھیے، کبھی جا کر پڑھیے، کبھی جا کر جانیے دراصل رب تعالیٰ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے۔ وہ عشق جاننے کے لیے کہ رب آپ سے، یہ یقین آپ کو پتہ تو ہے، یقین نہیں ہے۔ جس دن یقین ہو گیا اس دن بخدا عشق حقیقی اور عشق مزاجی کا فرق ختم ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں مجھے کچھ گھر کے ماحول سے، کچھ میرے علماء کرام سے جو مجھے اپنی بہن، اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں، یہ ان کی تعلیمات ہیں۔ محفلوں میں بیٹھنے سے، بڑوں کے ساتھ سیکھنے سے یہ سب باتیں ایسے نہیں آ جاتی، لیکن جاننے کی چاہت ضرور ہے۔ محفلوں کے دن جائیے، لوگوں میں جا کے بیٹھیے، مجالس میں سیکھیے کہ بڑے یہ علماء کرام کیا بات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز خواتین و حضرات، جس طرح سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، کل بھی ہم نے آپ کو ہمارے پروگرام کے شروع میں مفتی نور رحمانی صاحب نے پہلے اور دوسرے پارے کی تفسیر بیان کی، اور اس کا مقصد اس سیگمنٹ کا، جو کہ مجھے اتنا عمدہ فیڈ بیک آیا ہے حضرت، اور جویریہ اتنا اچھا مجھے فیڈ بیک آیا ہے اس سیگمنٹ کا، جویریہ کبھی مائک آن کر دیجیے گا، کہ جو مجھے کس نے کہا کہ ان کا جملہ باقاعدہ یہ تھا کہ مفتی صاحب نے جو جملہ کہا کہ دراصل اللہ اپنے بندے سے کیا کہہ رہا ہے، یہ کم سے کم آپ کو پتہ چل جائے گا اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ۔ تو حضرت ہم نے کل پہلے اور دوسرے پارے کو کور کیا،
جی بالکل. یعنی کہ ہم نے کل کور کیا تھا سورہ بقرہ کو بالکل. اور سورہ نساء کو. نہیں, کل ہم نے سورہ بقرہ کو کیا تھا. آج انشاءاللہ کچھ سورہ بقرہ کی چند جو آیات رہ گئی تھیں اور پھر سورہ نساء. ٹھیک ہے, سورہ نساء کو. تو دیکھنے والوں سننے والوں, آپ لوگوں نے کل کا اگر کچھ مس کر دیا تو آپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں. اور اب جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا کل, وہیں سے قرآن کی تفسیر کا سلسلہ شروع ہوگا. سورہ بقرہ کا کچھ حصہ اور سورہ نساء کا. جی حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, حاضرین اور ناظرین, یہ نیت کریں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو سیکھیں گے. قرآن مجید فرقان حمید جو بیان کیا جائے گا اس کے انوار و تجلیات کو اپنے سینے منتقل کریں گے, تو انشاءاللہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا علم بھی عطا فرمائے گا اور آپ کا بیٹھنا سننا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثواب میں شامل فرمائے گا. تیسرے پارے کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کے مراتب کے بارے میں اور ان کے فرق کے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے. اور دیکھیں, پوری کائنات میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب الست بربکم کہا, ہماری ارواح کو بلایا, زمین اور آسمان نہیں بنے, صرف روحوں کو بلایا, تو روحوں میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخصوص کیا گروہ انبیاء کو الگ کر دیا اور تمام کائنات کو الگ کر دیا اور کائنات کو بتا دیا یہ تم سب سے افضل ہیں. انبیاء میں سے اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے 313 کو الگ کیا, کہا یہ نبی ہیں اور 313 رسول ہیں. یہ رسول جو ہیں یہ انبیاء سے افضل ہیں. 313 میں سے اللہ نے 5 اولو العزم انبیاء کو الگ کیا اور کہا اے انبیاء یہ تم سے افضل ہیں, اور 5 میں سے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الگ کیا اور کہا یہ تم سب سے افضل ہیں. تو یہ ہے تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض. چھوٹے قاری صاحب میرے ساتھ ہیں. بسم اللہ. اچھا. اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. دیکھیں, تلک الرسول فضلنا کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ ہے آیت الکرسی, جو عظیم آیت ہے. جب آپ اس کی تلاوت فرماتے ہیں تو شیاطین آپ سے دور ہو جاتے ہیں. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک مکالمہ ہے, ایک گفتگو ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور نمرود سے ہے. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ایک ہے, اللہ واحد ہے. تو نمرود کہتا ہے میں خود خدا ہوں, میں خود رب ہوں. وہ ابراہیم سے پوچھتے ہیں, نمرود پوچھتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے کہ یہ بتاؤ تمہارا اللہ کیا کر سکتا. کہا زندگی دے سکتا ہے, موت دے سکتا ہے. اچھا, تو وہ ایک قیدی کو بلاتا ہے کہ جس کو پھانسی کی سزا ہوئی ہوتی ہے. کہا جاؤ تمہیں آزاد کر دیا. اور جو ایک عام قتل کر دیا. کہا کہ دیکھو تمہارا رب زندہ بھی کر سکتا ہے اور مردہ بھی کر سکتا ہے. دیکھو میں نے بھی جس کو پھانسی دینی تھی اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا, اور جو ایک عام شخص تھا اس کو پھانسی دی. اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ جملہ قرآن آیت میں ہے کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے مغرب سورج کو نکال سکتا ہے. سورج نکلتا ہے نا مشرق سے, وہ چاہے تو مغرب سے سورج کو نکال دے. نمرود یہ بات سن کر حیران و پریشان ہو گیا, کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا. حضرت آپ کی بات کاٹ معذرت, ہم تھوڑا سا وقفہ لے کے حاضر ہو سکتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو. بالکل لے سکتے ہیں. چھوٹا سا وقفہ اتنے خواتین حضرات, قرآن کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے. اس سیشن کو بہت غور سے سنیے گا کیونکہ ہم کو شاید ہم کو شاید اس سیگمنٹ میں یہ پتہ چل جائے کہ رب تعالیٰ اگر ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے تو اس کے جاننے کی کوشش میں شاید ہم قرآن پاک کی طرف بڑھ سکیں. صفحے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا, ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں. دیکھنے والوں سننے والوں کو ہم بتاتے چلیں کہ آپ ہمارے ساتھ رمضان عشق ہے نشریات میں موجود ہیں. 24 نیوز لائیو پر براہ راست تفسیر قرآن جاری ہے. مفتی نور رحمانی صاحب اس وقت موجود. آج سورہ بقرہ اور سورہ نساء کے حوالے سے اللہ پاک ان 2 سورتوں کے ذریعے اپنے بندے سے کیا فرما رہا ہے, یہ جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے. ڈاکٹر مراحیل جویریہ سلیم ہمارے ساتھ موجود. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عزیر علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں, ایک بچوں آپ لوگ میری طرف دیکھتے رہیے گا اور سنتے رہیے گا. وہ ایک جگہ سے گزرتے ہیں تو ایک بستی, ایک سوسائٹی جو ہے وہاں سب لوگ وہ تباہ ہے, سب مرے ہوئے ہیں. ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کیا یہ دوبارہ زندہ ہوں گے, کیسے زندہ ہوں گے.
جب وہ اتنا سوچتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر 100 سال کی موت مسلط کر دیتا ہے، اور 100 سال کے بعد ان کو زندگی دیتا ہے. تو ان کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ کس طرح زندگی دے گا اور کس طرح موت. زور سے، کس طرح زندگی دے گا اور کس طرح موت دے گا. پھر سورہ بقرہ کے اندر 30 پارے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدقہ و خیرات کرنے والوں کو ہدایت دے رہا ہے کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بہت دے گا. ایک کا 700 دے گا اور اتنا دے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. صدقہ دو مگر کسی کی دل آزاری نہ کرو. صدقہ دو. جو لوگ آج رمضان میں صدقہ و خیرات دیتے ہیں اور بہت لمبی لائن لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے کہ دیکھو تم اچھی بات کر دو مگر کسی کا دل نہ توڑو. دیکھو تم صدقہ دو، ظاہر کر کے دو یہ بھی اچھا ہے، مگر چھپا کے دو گے تو یہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ اچھا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے. اور پھر اس وقت سوسائٹی برباد ہو رہی ہے، بہت سارے خاندان ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں. بہت خاندان کے جو سربراہ ہیں مرد حضرات وہ پریشانی کی حالت میں، اس لیے کہ انہوں نے کریڈٹ کارڈ کا یا اس طرح کی کارڈ استعمال کیے، بینک سے لون لیا، لون پے نہیں کر پا رہے، بچوں کا زیور بک گیا، گھر بک گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سود کھانے والوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کھلی جنگ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سورہ آل عمران میں ناظرین کرام بہت توجہ چاہوں گا آپ سب کی، ایک خاص مضمون ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نجران ایک علاقہ ہے، وہاں سے 60 عیسائی افراد آئے. کتنے آئے؟ 60 آئے اور کہنے لگے نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا کہ نہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہ انجیل نازل کی ہے. وہ مکالمے بازی کرنے لگے، دلائل دینے لگے اور پھر کہنے لگے اچھا ایک کام کرتے ہیں، مباہلہ کرتے ہیں، آپ اپنے خاندان کو لے کے آئیں اور ہم اپنے خاندان کے افراد کو لے کے آئیں گے اور کھڑے ہو کر اعلان کریں گے اے اللہ جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت فرما، اے اللہ جو جھوٹا ہے اس کو تباہ و برباد فرما. سارے عیسائی نجران کے کھڑے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کا انتظار ہو رہا ہے کہ گھر والے آئیں گے، آیت مباہلہ ہوگی، ہاتھ بلند کیے جائیں گے اس طرف سے بھی اس طرف سے کہ اے اللہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت نازل فرما. ناظرین کرام ابھی جب اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں، ذرا توجہ چاہوں گا بچوں آپ کی بھی اور بڑوں کی بھی. اللہ کے رسول آ رہے ہیں، دائیں طرف علی ہیں، بائیں طرف فاطمہ الزہرا ہے، امام حسن جو ہے کا یہ جو ہے چھوٹی انگلی پکڑی ہوئی ہے، حسین گود کے اندر ہے. جب عیسائیوں نے یہ دیکھا پکار اٹھے خدا کی قسم ان سے مکالمہ نہ کرنا، ان سے نہ کہنا کہ ہمیں برباد کر دو. اگر ان لوگوں نے پانچوں نے ہاتھ اٹھا لیے تو پوری دنیا سے اللہ عیسائیوں کو تباہ برباد کر دے گا. یہ وہ چہرے جو جھوٹے نہیں ہیں، یہ چہرے سچے ہیں. ناظرین کرام ان کے الفاظ کیا تھے؟ یہ چہرے سچے ہیں. اور پھر کیا ہوا کہ وہ خاموشی سے واپس چلے گئے اور جزیہ دینے لگے اور یہ ماننے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں. یہاں اب 3 جو ہیں اس پارے کے اندر 3 حضرات کے واقعے ہیں. ایک ہے حضرت مریم. کون بیٹا؟ حضرت مریم، حضرت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت زکریا، حضرت یحییٰ. یعنی یہ باپ بیٹے تو ان کا تذکرہ ایک ساتھ. یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 کا تذکرہ زیادہ ہے، حضرت مریم کا، حضرت عیسیٰ کا، حضرت زکریا کا، حضرت یحییٰ کا. یہ ماں اور بیٹے ہیں، یہ باپ اور بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. حضرت مریم کی والدہ بنت قافوس بہت نیک اور صالحہ خاتون ہیں. ایک دیکھا کہ جا رہی ہیں، ان کی اولاد کافی عرصے سے نہیں ہوئی. دیکھا ایک چھوٹا سا پرندہ اپنے بچے کے منہ میں کچھ ڈالنا ہے. تڑپ اٹھی کہ اے اللہ تو مجھے اولاد دے گا نا تو میں تیرے گھر جو بیت المقدس ہے اس کے لیے وقف کر دوں گی، اے اللہ مجھے لڑکا عطا فرما. مگر قدرت کا شاکار ایسے کہ لڑکی پیدا ہوئی اور نام رکھا گیا مریم. انہوں نے ایک حجرہ بنوایا. حضرت زکریا جو ان کے خالو بھی تھے، حضرت مریم کے ایک حجرہ بنایا، وہاں وہ عبادت کرتی تھی. بچوں اب ذرا سننا توجہ سے. وہاں ایک کمرے کے اندر وہ نماز پڑھتی تھی. حضرت زکریا علیہ السلام جو خالو تھے ایک دن گئے تو کیا دیکھا کہ بے موسم کا پھل، مطلب سخت گرمی پڑ رہی ہو اور کوئی کینو کھا رہا ہو تو آپ وہ عجیب لگے گا نا، ارے یا سخت سردی پڑ رہی ہو کوئی آم کاٹ کے کھا رہا ہو تو آپ حیران ہو جائیں گے بھائی یہ کہاں سے آیا. یہی سوال اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام نے کہا یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا. اس سردی کے موسم میں گرمی کا پھل اور گرمی کے موسم میں سردی کا پھل. سردی کا پھل.
کہنے لگے جو پوری کائنات کو رزق دیتا ہے وہاں سے آیا. سبحان اللہ. اب توجہ چاہوں گا, جس کمرے میں حضرت مریم عبادت کرتی تھی, محراب والی جگہ, قرآن کہتا ہے وہاں ہاتھوں کو بلند کیا اللہ کے نبی زکریا نے, اے اللہ مجھے بھی اولاد دے دے. اور وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی, اور زکریا علیہ السلام کے گھر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. تو یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ جہاں نیک بندے موجود ہوتے ہیں وہاں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں گے, دعا کریں گے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. تیسرا پارہ مکمل ہو گیا, اب چوتھا پارہ ہے. چوتھے پارے کی ابتدا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تم سے راضی ہوگا کہ جب تم محبوب چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عطا کرو. اس کے بعد بیت اللہ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے. ذرا توجہ چاہوں گا, بیت اللہ وہ ہے کہ جس کا نقشہ ڈیزائن کیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے. بیت اللہ وہ ہے کہ جو مستری کہہ لیں آپ, بنانے والے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. بیت اللہ وہ ہے کہ جس کی خدمت کرنے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام. بیت اللہ وہ ہے کہ جس کی چاہت کرنے والے ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہترین امت ہو, اللہ مجھ سے مخاطب ہے اور آپ سے مخاطب ہے, بچوں آپ سے مخاطب ہے, جو میرے گھر میں میری ماں, میری بہنیں, میرے بھائی, میرے دوست ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں, اللہ آپ سے مخاطب ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, یو آر دا بیسٹ نیشن ان دا ورلڈ. ماشاءاللہ, آپ بہترین امت ہیں لوگوں کو نیکی کی دعوت کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے. اب مت حضرات سے ذرا میں مخاطب ہوں. اب میں سورہ نساء کی طرف جا رہا ہوں. وہ بہت سارے لوگ کہ جن کو 2 3 4 شادیوں کا شوق ہوتا ہے, اور جب کوئی بیوی کچھ بھی ذرا سی بات کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں بھی دوسری تیسری چوتھی کروں گا. بے شک اللہ نے اجازت دی ہے مثنیٰ و ثلاثہ و رباع کہ 2 کر لو, 3 کر لو, 4 کر دو. فإن خفتم, اگر تمہیں خوف ہو کہ تم ایک کا بھی یعنی کہ 2 کا حق ادا نہیں کر سکتے, الا فواحدہ, بس 1 کرو. اللہ نے تعداد کو روکا ہے. پہلے عرب جو تھے وہ 100 شادیاں کرتے تھے. کتنی؟ کوئی 100 کر رہا ہے, کوئی 99 کر رہا ہے, کوئی 80 کر رہا ہے. تو اللہ نے روک کر عورتوں کے حقوق کو بیان کر دیا. سورہ نساء کے اندر اکثر مقام پر عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ نے بات کی ہے. انشاءاللہ کل زندگی رہی میری تو میں 5 بارے میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے جو اللہ نے باتیں کی ہیں. آج لوگ ویسٹرن ورلڈ باتیں کرتے ہیں نا, وومین رائٹس, مگر اللہ نے جو بات کی رائٹس کی, آج بھی یورپ کے اندر میراث میں حق نہیں دیا جاتا عورت کو, مگر میرے قرآن نے 8 عورتوں کو حق دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ حضرت, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. پروردگار آپ کو اپنے زمان میں رکھے, اللہ پاک بہت اجر دے گا. جس طریقے سے آپ ہمیں یہ دین کی تعلیم دے رہے ہیں, میں نے آج گھر میں بھی بہت بہن کو بھی اپنے بولا کہ آپ نے یہ حصہ ضرور سننا ہے, کیونکہ آدھے لوگوں نے سنا تھا اور جنہوں نے سنا تھا ان کو کل کا بہت اچھا لگا تھا یہ سیگمنٹ. جزاک اللہ خیر. اس وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں خواتین و حضرات. آج ہمارے ساتھ مسرت مصباح صاحبہ موجود ہوں گی, ہمارے عالم دین ہوں گے, مفتی الرحمانی ہمارے ساتھ ہوں گے, ہم اس ٹرانسمیشن میں آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد. صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد علیہ وسلم. ابھی حاضر ہوں. صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد علیہ وسلم. اس وقت خواتین و حضرات آپ رمضان عشق کے ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود, براہ راست 24 نیوز لائیو پر ہمیں دیکھ رہے ہیں. میں ڈیٹول کے کاؤنٹر پہ بھی کھڑی ہوئی ہوں جو کہ وعدہ کرتا ہے کہ جراثیم سے پاک کر دے گا. کاش ایسا بھی کوئی ڈیٹول ہو جو شیطانیت سے معاشرہ پاک کر دے. کاش کوئی ایسا اینٹی سیپٹک کچھ سپرے بنے جس سے جو انسان شیطان بن جاتا ہے یا حیوانیت آ جاتی ہے وہ ختم ہو سکے. کتنی عجیب ہے زندگی. میں سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ ہنستے ہنستے رلا دیتی ہے, رلاتے رلاتے ہنسا دیتی ہے. اکثر سنا کہ برا وقت کبھی ہمیشہ نہیں رہتا, کیونکہ اچھا وقت بھی ہمیشہ نہیں رہتا. ہر طرح کا وقت آتا ہے, انسان صبر کرتا ہے, ہمت کرتا ہے, شکر کرتا ہے, پھر رب تعالیٰ اس کو دیکھ کر کہ میرے رب, میرے بندے نے جب میں نے اس سے تھوڑا سا لیا واپس تو اس نے کیا اپنے صبر کا مظاہرہ کیا. میں نے بڑی پیاری ایک بات سنی
اور وہ بات یہ تھی کہ جب اللہ پاک gives you, blesses you with so many good things in life, you don't ask why. Why me, Allah Pak? Why did you bless me with so many great things in life? But جب نہیں ہوتا تب پوچھتے ہیں why me? Why me, Allah Pak? Why did this happen to me? میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ جب ہوتا ہے تب سوال نہیں کرتے، تو جب نہیں ہوتا ہم تب سوال کیوں کرتے ہیں؟ لیکن پھر بات یہی آتی ہے کہ میں اگر ایک عورت ہوں تو مجھے میرے دین نے اور مجھے میرے معاشرے نے آدمی سے تو کمزور ہی بنایا ہے نا. امامت تو مرد ہی کر سکتا ہے نا. جان، زور، طاقت مرد ذات کو رب تعالیٰ نے عطا کی ہے. درجات عورت کے اس لیے زیادہ ہیں کیونکہ وہ ماں بنتی ہے. لیکن اگر ایک بچی، عورت، بیٹی، بہن سے اس کا حق یہ چھین لیا جائے کہ تم اپنے آپ کو آئینے میں پہچان بھی نہ سکو. روز آئینہ دیکھتے ہیں، دیکھتے ہوں گے، ہم برش کرتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، آئینہ دیکھتے ہیں. کبھی ایک دم سے آئینہ دیکھے اور اپنا چہرہ نہ پہچان سکے تو کیا ہوگا؟ یا اللہ میرا چہرہ. اور وہ پہچان لینے والا، چھیننے والا، نوچنے والا کوئی ایک حیوان جو انسان کی شکل میں، انسان کے چہرے میں اس معاشرے میں کھلا پھر رہا ہے. میرے ساتھ میری بہت ہی پیاری محترم، میں دل سے ان سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں، اللہ پاک نے ان کو بہت عروج دیا، لیکن انہوں نے اس عروج کا استعمال، اس عزت کا استعمال وسیلہ بن کر کیا. اللہ پاک نے ان کو بہت بڑا وسیلہ بنایا. میں اکثر کہتی ہوں ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، رب تعالیٰ جس کا ہاتھ پکڑ لے، رب تعالیٰ جس کا ہاتھ پکڑ لے. اللہ پاک نے ان کا ہاتھ پکڑا ہے. جس نیک کام میں وہ ہیں اس کے لیے بہت جگر چاہیے. میں نے تو ڈومیسٹک وائلنس اور وومن رائٹس پر 1.5 سال کوئی کانسٹنٹ شو کیا تھا. میں ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی، میرے اندر ہمت نہیں رہتی. میں بہن بیٹیوں اور ماؤں کو فیس کیسے کروں؟ ان کی ہمت کو سلام کرتی ہوں. کانسٹنٹلی، کنسسٹنسی اور پرسسٹنسی کے ساتھ وہ کھڑی ہوئی ہیں. بہت محترم مسرت مصباح، ڈیپلیکس کی اسمائل اگین فاؤنڈیشن سے. السلام علیکم مسرت آپا، ویلکم ٹو دا شو. آپا بہت شکریہ آپ کو بلانے کا، آپ نے اس قابل سمجھا کہ مجھے بلایا. آپ کی محبت، آپ کا وقت دینے کا شکریہ. اللہ پاک آپ کو زندگی صحت دے. رمضان کی بہت ساری مبارکباد. اور اللہ پاک جس مقصد و جہاد میں آپ لگی ہوئی ہیں، اللہ پاک اس رمضان کی برکت سے دن دگنی رات چگنی آپ کے ایسے فرشتے ایسے آپ کے لیے آ جائیں مدد کے لیے کہ آپ کا جو ابھی چھوٹا سا قافلہ ہے وہ بڑا سا قافلہ بن جائے. آمین آمین ثم آمین رب العالمین. آج ہمارے ساتھ مسرت آپا ہیں، اور مسرت آپا کے ساتھ آپ کی دعاؤں کے علاوہ ایک اور بچی ساتھ ہے. میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ اگر ایک عورت کی حفاظت، ایک بیٹی ہوتی ہے نا تو وہ اپنے باپ کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے. میرے ابا چھوٹی تھی، اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن ماں نے کبھی وہ کمی محسوس نہیں ہونے دی، بھائیوں نے، بہنوں نے کبھی وہ کمی محسوس نہیں ہونے دی. لیکن وہ والی بات ہے کہ وقت اور حالات مضبوط بنا ہی دیتے ہیں. لیکن اگر ایک بیٹی اپنے باپ کے ساتھ مضبوط فیل کرتی ہے، ایک بہن اپنے بھائی کے ساتھ اپنے آپ کو اسٹرانگ فیل کرتی ہے، ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے آپ کو محفوظ فیل کرتی ہے، اور ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اپنے آپ کو محفوظ فیل کرتی ہے. اور اگر یہ ساری جتنی بھی اس کی سائیڈ ہے انسیکیور ہو جائے تو پھر وہ کہاں جائے؟ آپا آج آپ کس کا وسیلہ بننے جا رہی ہیں؟ میں کہوں گی آپ خود بتائیے. آج میرے ساتھ جو بچیاں ہیں، آپا کا لیول بڑھا دیجیے گا، جزاک اللہ. آج جو میرے ساتھ بچیاں ہیں یہ بہت بہادر بچیاں ہیں. جس طرح آپ نے بتایا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تکلیف، وہ پریشانیاں، جو مشکلات وہ سہتی ہیں وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. آپ نے بتایا آپ 1.5 سال سے ایک آپ نے پروگرام کیا
میں نے 2003 میں جب اسمائل اگین فاؤنڈیشن کے حوالے سے کام کیا تو اس وقت سے لے کے مایا اب تک میرے پاس 766 لڑکیاں ہیں. اللہ. اور ان بچیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا وہ بالکل ایسا ہو گیا ہے جیسے میں ان کی تکلیف ہم میں سے کوئی نہ برداشت کر سکتا ہے نہ محسوس کر سکتا ہے. لیکن میں صرف یہ کہتی ہوں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش دی اور ضرور اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ بھی کرے گا جس نے اس قدر اللہ کے ساتھ ایک جو ہے نا جھگڑا لیا. لیکن اب جب کہ یہ بچیاں اپنے اس ٹائم سے گزر گئی ہیں جس میں اب وہ محسوس کرتی ہیں کہ ہاں ہمیں جینا ہے یا شیشہ تو وہ آج بھی نہیں دیکھنا چاہتی لیکن وہ اس وقت ہم سب لوگوں کو ان ساری بچیوں کو اس طرح سے سمیٹنا ہے اس طرح سے پیار کرنا ہے جس طرح ہم اپنی بچیوں کو کرتے ہیں. اور اس کے لیے سب لوگ اگر ایسی جہالت ہو رہی ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہوں اس کے بارے میں بولیں اور اس کے بعد ہاتھ پکڑیں. اسی طرح سے ہے نا. تو آپ کو اور ہمیں یہ چاہیے کہ جو بچیاں اس وقت سے گزر کے آگے نکل گئی ہیں ان کے لیے ہمیں اور کیا کیا کرنا ہے. کیا علاج ان کے لیے سب سے پہلے ہے ظاہر ہے. اس کے بعد پھر ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ان کو دوبارہ سے زندگی کی طرف موڑنا اللہ. اور اس کے بعد ان کو اتنا کانفیڈنس دینا اتنے ان کے دل میں اس چیز کو جگانا کہ اللہ تعالیٰ زندگی جاگ جائے ان کے اندر کہ زندگی اللہ تعالیٰ نے اگر دی ہے اور وہ اس کی امانت ہے اور اس امانت میں کوئی خیانت نہیں ہونی چاہیے. اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان بچیوں کی خوشیوں کا ان بچیوں کی آسانی کا ان بچیوں کی تکلیف کی کمی کا جو ہے وہ کچھ خود احساس کریں اور اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنا اپنا حصہ ڈالیں. اور وہ وہی والی بات کہ میں کیوں کروں یا میرے پاس اتنا نہیں ہے. تو یہ وہ جو چھوٹی سی چڑیا اپنی چونچ میں ایک پانی کا دانہ لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام جی حضرت تو اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا تو میں نے تو یہ کہنا ہے نا کہ میں نے اپنا حصہ ڈالا. سبحان اللہ. اگر میں غلط نہیں ہوں آپ تو بچی کا نام شبانہ ہے. جی بالکل. شبانہ السلام علیکم. قریب کر لو گڑیا مائک. وعلیکم السلام. کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں. شبانہ میرا نام سدرا کمل ہے. سوری سدرا ہے. شبانہ وہاں ہے. سدرا ہے ہمارے ساتھ. سدرا کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میرے چہرے پہ تیزاب پھینکا تھا. اللہ اکبر. لڑکے چہرے پر تیزاب پھینکا؟ جی. کس نے پھینکا؟ لڑکے نے پھینکا تھا. کیوں؟ مجھ سے شادی کے لیے کہہ رہے تھے منع کر دیا تو تیزاب پھینک دیا. اللہ اکبر. بچہ ان کے محلے کا بچہ ایسے ہی تھا نا. جی. آج جو آپ سدرا کو دیکھ رہی ہیں وہ کئی آپریشنز کے بعد سدرا میں کہنا نہیں چاہتی لیکن اگر آپ یہ اتار سکتی ہیں کیونکہ یہ بہت اتار سکتی ہیں. آپ بچے ہیں یہاں پر موجود. ٹھیک ہے چلے بچے ہیں تو ہم لوگ نہیں. ٹھیک ہے. تو سدرا وہ بہادر بچی ہے جو مہینوں آپریشن جو ہے اس کے ہوئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو اب یہ خود ہی بتائے کہ یہ کتنی مضبوطی کے ساتھ جو ہے اس نے اپنی اللہ کی ڈوری جو ہے وہ تھام لی ہے. سدرا خود بتائیں گی اور اس لیے نہیں بتائیں گی کہ وہ اس لیے آ گئی ہیں یا مسرت صاحبہ اس لیے آ گئی ہیں کہ ہمیں ہر رمضان میں کوئی نہ کوئی ایسڈ وکٹم چاہیے ہوتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایک مشن پر ہیں. پہلا سوال کیا آپ ان کے مشن میں ان کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ ایک. دوسرا یہ سوچ کہ اگر آج ہم اپنی بہن بیٹیوں کے لیے نہیں کھڑے ہوئے تو کل کوئی ہمارے لیے بھی کھڑا نہیں ہوگا. مکافات عمل ہے باس. بالکل صحیح. مکافات عمل ہے. تیسری بات کہ یہ انسان یہ بچی یہ بہن یہ بیٹی قیامت سے گزر گئی نا. چہرہ پہچان ختم ہو گیا قیامت ہو گئی. اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتی قیامت ہو گئی نا حضرت. اس کے باوجود بھی رب تعالیٰ کی رسی کو تھام لیا. رب اس کو مقام عطا کرتا ہے جو مشکل سے مشکل وقت قیامت گزرنے کے بعد بھی اس رب تعالیٰ کو نہیں چھوڑتا. اور پھر اگر آج سدرا نے اپنے رب کا ہاتھ تھام لیا نا
تو دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں ہوگا جو سدرا کو نہ جانتا ہو، کیونکہ اس نے رب کا ہاتھ پکڑا، اور رب وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت ذلت رب کے ہاتھ میں۔ ابھی آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ہم نے مسرت مصباح آپا کے ساتھ ایک بچی آئی ہوئی ہے، کئی بچیاں ماشاءاللہ ان کے زیر سائے ہیں، جن کا یہ ایک بہن اور ایک ماں کی طرح خیال رکھتی ہیں، ان کو ایک نئی زندگی کی امید دلاتی ہیں۔ انسان سب کچھ سے لڑ لیتا ہے اگر اس کے اندر امید زندہ رہے، اگر اس کے اندر زندگی جینے کی اتنی سی ننھی سی کرن بھی رہ جاتی ہے، تب بھی وہ کہتا ہے یس میں کر جاؤں گا یا میں کر جاؤں گی۔ امید نہیں مرنی چاہیے، اور وہ امید جگاتی رہتی ہیں مسرت مصباح آپا۔ ہمارے ساتھ ہمارے علماء کرام بھی یہاں موجود ہیں، قاری الاداد صاحب اور علامہ ضامن عباس صاحب۔ السلام علیکم۔ آپ لوگوں کی شرکت کا بہت شکریہ۔ حضرات، آپ لوگوں کے آنے سے پہلے یہ ایک بچی یہاں پر آئی ہے صرف اور صرف اس بات کی تلاش میں کہ میں اپنی پہچان کھو چکی ہوں۔ اگر ایک انسان، ایک مرد اس نوعیت، اس پوائنٹ پر آ جائے کہ وہ کسی کی شناخت لے سکتا ہے، تو میں کہاں جا کر اپنی شناخت تلاش کروں؟ آپ لوگ کی اجازت سے یہ بچی کچھ بتانا چاہتی ہے، پھر میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ میرے اللہ اپنے بندے سے، اور اس بندے سے کیا کہہ رہا ہے، اسپیشلی جہاں عورتوں کی عزت اور ان کی رسپیکٹ کی بات آتی۔ جی سدرا، گڑیا کیا ہوا بتانا چاہو گی؟ جی، میرے ساتھ جب یہ حادثہ ہوا جی تو میں سول ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، وہاں میری 1 مہینے میرا علاج ہوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے منع کر دیا کہ اب آپ کا چہرہ صحیح نہیں ہوگا، یہاں آپ پرائیویٹ علاج کروائیں۔ تو ہماری اتنی گنجائش نہیں تھی، میرے ابو بھی نہیں ہیں، بھائی بھی نہیں ہے کوئی، ہم بہنیں ہیں، 2 بہنیں میری جاب کرتی ہیں۔ مفتی صاحب کا بھی مائک اور رکھیے گا۔ تو اس کے بعد مجھے مسرت باجی کا پتہ لگا۔ اچھا، جی، کس نے بتایا؟ وہیں سیول میں یہ اچھا، جاب ماشاء کرتے ہیں، انہوں نے مجھے کارڈ دیا تھا ان کا، اچھا، کہنے لگے آپ یہاں جاؤ، یہ باجی بہت اچھی ہیں اور سب کا یعنی کہ خیال رکھتی ہیں، بے شک بہت ساروں کا علاج وہ کروا رہی ہیں، آپ بھی وہاں جاؤ۔ جب میں یہاں آئی تو میں نے دیکھا، پھر جب سے میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے 3 سال سے میں یہیں ہوں، میری بہت سرجریاں ہو گئی یہاں پر، میرا چہرہ بہت خراب تھا، اب اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہے، خوشی ہوتی ہے دیکھ کر اپنے چہرے کو کہ دنیا میں پیاری لگ رہی ہو اب تو ماشاءاللہ، دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں، اب اور زیادہ پیاری ہو گئی ہو ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیونکہ پہلے بہت زیادہ میرا چہرہ خراب تھا، اللہ میری باجی کے یہاں میری سرجریاں ہوئی، پڑھی لکھی نہیں ہوں میں تو جاب وغیرہ نہیں کر رہی تھی، باجی نے اپنے پارلر میں مجھے لگایا، وہاں میں سیکھ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، اب بس یہی کوشش ہے کہ اپنا تھوڑا کھول لوں تو یہ اپنے گھر میں بھی کروں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جن کے پاس ہو بس اللہ اور اس کے نبی پر بھروسہ رکھ کے رہو، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو تمہاری زندگی میں فرشتہ اور وسیلہ بنا کر بھیجا ہے۔ بالکل اللہ پاک جس میں بتانا چاہوں گی، آپ اگر آپ خود بتا دیں علماء کرام کو کہ اس بچی کو انکار کرنے پر اس کی پہچان چھیننے کی کوشش کی۔ جی، ان کے چہرے پہ تیزاب ڈالا ان کے محلے میں ایک شخص نے، اور وہ شادی جو تھا وہ اس کے لیے ان کے گھر میں گیا، منع کر دیا، جیسے ماں باپ کا حق پہنچتا ہے کہ وہ نہ اگر نہیں پسند کرتے یا وہ اس قابل نہیں تھا، تو اس نے یہ کہا کہ اگر تم میرے لیے نہیں ہو تو تم کسی کے لیے نہیں ہوگی، اور اس کے بعد اس بچی کے چہرے کے اوپر تیزاب، اس کے جسم کے اوپر بھی تیزاب آیا ہے۔ اللہ مطلب تکلیف، پریشانی، یہ ساری اپنی جگہ ہے، اس کے باوجود لوگوں کے رویے بھی بہت اچھے نہیں ہیں۔ لوگ یہ کہنے کی جگہ کہ شاباش، ہمت باندھو، یا کوئی بات نہیں بیٹے، یا اللہ تعالیٰ اس مشکل کو بھی کاٹ دے گا، ہو جائے گا، لیکن وہ کہنے والا کچھ تو کیا ہوگا،
وہ اس قسم کے الفاظ بولتے ہیں جو کہ دل توڑ، مطلب اگر خدا نہ خواستہ کچھ کیا بھی ہے تو بھی یہ کسی کا حق نہیں ہے نا کہ وہ اس طرح سے اس کے چہرے کو مس کر دے، اس کے جسم کو اتنا ڈسفگر کر دے۔ میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گی کہ آپ پلیز بتائیے کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہونا چاہیے اور ہم کیا کریں، کس طرح سے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات جو حکومتی سطح پر ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں، لیکن انسانیت کے ناطے اور جو لوگ آس پاس ہوتے ہیں، جو لوگ ان کی پریشانی کو دیکھ رہے ہیں، یہ 3 بچیاں ہیں، یہ کس طرح سے اپنی آگے کی زندگی جو ہے وہ گزار رہی ہیں۔ اور اب یہ دیکھیں کہ جہاں اس کے تھوڑا سا جسم صحیح ہوا، ہاتھ جو جڑے ہوئے تھے وہ کھل گئے، اس نے کام کرنا شروع کر دیا۔ ماشاءاللہ۔ لذات صاحب آپ ذرا اس میں ارشاد فرمائیے، پھر انشاءاللہ علامہ زامین صاحب بھی بات کریں گے۔ یہ باتیں سن کر دکھ ہوا ہے اور ہم آپ کے دکھ میں شامل ہیں۔ آپ ہماری بچی ہیں، بچیوں کے برابر ہیں، لیکن بنیادی طور پر آپ کا نام نہیں مجھے پتا کہ آپ کی خدمات میں نے سنی ہے۔ کیا نام ہے؟ مسرت مصباح صاحبہ۔ مسرت مصباح صاحبہ۔ چلیں، آپ لوگوں کو مسرت پہنچا رہی ہیں، یہ خوشی کی بات ہے، مجھے سن کے خوشی ہوئی ہے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ بنیاد خرابی کی کہاں سے شروع ہو رہی ہے، اسٹرکچر ڈیمیج کہاں ہو رہا ہے۔ ان چیزوں کو سوچیں اور اس کو ہم اگر صحیح کرنے کی کوشش کریں تو پھر معاشرے اور سوسائٹی کے اندر امن بھی قائم ہو سکتا ہے اور اجارہ داری ختم ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو ظالم ہے وہ سب کے اوپر حاوی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بھی شامل ہوں۔ علامہ صاحب معاف کرنا، آپ کو شامل نہیں کرتا میں، اس لیے کہ آپ ناراض نہ ہو جائیں، لیکن یہ باقی جتنے بیٹھے ہیں پورے پاکستان کے جتنے 19 کروڑ یا 20 کروڑ آبادی ہے سب شامل ہیں، بشمول میرے آپ بھی شامل ہیں۔ آپ کو ہم اعزازاً نہیں کر رہے۔ سچ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے پاکستان بنایا تھا کس لیے کہ اسلام نافذ کریں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام، وہ جب نظام آئے گا، اور وہ جب تک نظام تھا اس وقت انصاف تھا، اس وقت آدمی خود روٹی نہیں کھاتا تھا، دوسرے کو کھلاتا تھا۔ قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود پانی نہیں پیتے تھے، دوسروں کو پلاتے تھے۔ اب علم نبی، اس کو ہم نے علم سمجھنا چھوڑ دیا۔ معاف کرنا، ہمارے جو تاجر ہیں، ہمارے جو حکمراں ہیں، وہ اس کو علم ہی نہیں سمجھتے، وہ علم اس کو سمجھتے ہیں جہاں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سکھایا جاتا ہے۔ ابھی ایک جناح یونیورسٹی کے اندر جو ہنگامے ہوئے ہیں 2 گھنٹے کتنے گھنٹے پتہ نہیں، رینجر نے پولیس نے آ کے کنٹرول کیا ہے۔ اس وقت دینی مدارس جو ہیں اس میں اللہ کا فضل ہے، ایک چیڑی کا بچہ نہیں مارا جاتا، چونکہ دین سکھایا جاتا ہے۔ اور دین کیا ہے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ آپ دیکھیں، مکی زندگی کا مطالعہ کریں، پھر آپ مدنی زندگی کا مطالعہ کریں۔ لوگ خود بھوکے رہتے تھے، دوسرے کو اپنے گھر کا چراغ بجھا کے اس کو کھانا کھلاتے تھے۔ اگر اب بھی ہم تھوڑا سا اپنا یو ٹرن لے لیں اور اسلام کی طرف آنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسل کو، اپنے اداروں کو، اپنے حکمرانوں کو، اپنے قومی اسمبلی کے ممبران کو اسلام کے مطابق اگر ڈھالنے کی کوشش کر لیں، سب مولوی بھی ہم مولوی بھی سب شامل ہیں اس میں، معاف کرنا میں کوئی مستثنا نہیں قرار دیتا، تو پھر وہ نظام آ سکتا ہے، وہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ سکتا ہے۔ میں چھوٹی سی ایک مثال دوں گا، بریک اگر جلدی نہیں ہے۔ آپ کی بات سے پھر ہم وقفے پہ جائیں گے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، چند صحابہ بیٹھے ہیں، ایک آدمی آیا جو کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، وہ آیا، اس نے مسجد کے اندر گھس گیا اور آتے بیٹھ گیا پیشاب کرنے۔ صحابہ کو ناگوار گزرا، اور آج کل کا دور ہوتا، میرا خیال ہے آپ کی اور کسی اور بھی مسجد میں ہوتا تو اس کو قتل کر دیتے۔ صحابہ پر انگیختہ ہوئے، صحابہ اٹھنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ، سب کو بٹھایا۔ وہ پیشاب کر کے جب فارغ ہو گیا تو آپ نے بلایا، بولا یہ ہماری مقدس جگہ ہے، ہم یہاں اپنے رب کی پوجا کرتے ہیں، رب کا سجدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ جگہ پاک ہے، طہارت والی ہے، تم نے پیشاب کر کے اچھا نہیں کیا۔ خیر وہ چلا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو تعلیم دی کہ اگر تم اس کے پیچھے اٹھتے اور یہ ڈر کی وجہ سے بھاگتا تو اب تو اتنا سا ٹکڑا ناپاک ہوا ہے نا، تو پھر پورا صحن ناپاک ہوتا۔
اور اس کی صحت پہ بھی اثر ہوتا، اس کے گردے خراب ہوتے جب پیشاب رک جاتا. آپ تو حکیم صاحب ہیں. ہاں نہیں ماشاءاللہ آپ نے کتنی پیاری بات کی. ذرا یہ میری بات آپ جانے دیں، پھر اس کے بعد اس کو پیار کر لینا. اصل میں وقفہ بھی آئے گا نا، ہوتا رہے گا، لیکن بات جب تک مکمل مزہ نہیں آتا نا بات کرنے کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھوائی، وہ پھینکوا دی، دوسری پاک مٹی ڈلوا دی. وہ شخص چلا گیا، واپس آیا اور کہتا ہے میں نے آپ کو آزمانے کے لیے کہ آپ باقی اللہ کے سچے نبی ہیں کہ نہیں ہیں، رسول ہیں کہ نہیں ہیں، اب مجھے کلمہ پڑھا دیں. سبحان اللہ. یہ اخلاق مجھے بھی، آپ کو بھی، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری بیویوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری اماؤں کو، ہماری بہنوں کو، یہ اخلاق اگر ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ ایسے واقعات نہیں ہوں گے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. اب وقفہ آ رہا ہے تو آ جائیں. اب آپ اگر شکریہ ادا کرتے ہیں میرا تو کر سکتے ہیں. آپ شکریہ ادا کرنا چاہیں؟ جی بہت بہت شکریہ. اللہ دا صاحب نے بہت قیمتی وقت دیا، بہت پیاری باتیں کی ماشاءاللہ. قاری ادا صاحب نے فرمایا ہے کہ واقعی میں کس حوالے سے ہمیں کن کن زاویوں پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دین کن حوالات سے، کتنے حوالے ہیں، کتنی شاخیں ہیں کہ ہم انسان کی عزت کر سکیں. جیتی جاگتی جو سانسیں لیتی ایک انسان کی ذات ہے، اس کی عزت کر سکیں. علامہ ضامن عباس صاحب اس وقفے کے بعد اس بچی کے نہیں بلکہ تمام بچیاں، بہن بیٹیوں کے حوالے سے بات کریں گے. اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. مسرت رضا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، مفتی نور مانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان عشق ہے ٹرانسمیشن 24 نیوز لائیو پر. آج ہمارے ساتھ مسرت مصباح آپا کے ساتھ آئی ہیں سدرا. سدرا ایک ایسی نوجوان جنہوں نے مشکل سے مشکل وقت دیکھا اور اس کے بعد ہمت دوبارہ پکڑی، اللہ کا ساتھ پکڑا، اور آج وہ اس جگہ پر پرعزم ہیں کہ میری اتنی سرجریز ہو گئی ہیں، مجھ سے میری پہچان مجھ سے میری پہچان لے کے جانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود میرے اندر کا جو انسان تھا اس کی پہچان کوئی نہیں لے سکتا. وہ چہرہ مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، وہ عزم مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا. انسان سے سب کچھ لے سکتے ہیں، پیسہ، دولت، شہرت، سب کچھ لے سکتے ہیں، بدنامی بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو اندر کا انسان، جو باہمت انسان ہے، جو جینا جانتا ہے، جو رب تعالیٰ پر یقین رکھنا جانتا ہے، وہ کوئی نہیں لے سکتا. علامہ ضامن عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود. حضرت نے یہ سنا اور میرے دونوں علماء کرام، بلکہ انفیکٹ تینوں علماء کرام یہ سن کر، یہ دیکھ کر اتنے غم زدہ ہوئے ہیں کہ واقعی میں جب بھی اس طرح کے واقعات ان کے سامنے آتے ہیں ان لوگوں کا دل بہت چھوٹا ہو جاتا ہے کہ یا اللہ، ہم اپنے دین کی تبلیغ کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ حیوانیت کیسی ہے، یہ شیطانیت کیسی ہے. جی علامہ ضامن عباس صاحب. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مسرت بہن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ ظاہر ہے کہ معاشرے میں کچھ ایسی شخصیات ہیں کہ جو اس قسم کے واقعات اگر ہو جائیں تو بے سہاراؤں کو حوصلہ دینا اور سہارا دینا یہ ایک بڑے نیکی کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور حوصلہ عطا کرے انشاءاللہ العزیز. اور اس بچی کو جہاں تک اگر اس کو یہ افسوس ہے کہ چہرہ دیکھیں، چہرے کا حسن کتنے دن رہتا ہے؟ 2 سال، 5 سال، 6 سال، 10 سال. اللہ ظاہری حسن ختم ہو جاتا ہے، جو قلبی حسن ہے، سیرت کا حسن ہے، وہ باقی رہنا چاہیے، جو ماشاءاللہ اس کے اندر نظر آ رہا ہے. تابندہ ہمیشہ سیرت کا حسن رہتا ہے اور توجہ ہمیں زیادہ سیرت کے حسن میں دینی چاہیے. چہرے کا حسن میں اتنی توجہ اگر ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ اگر کوئی سانحہ ایسا ہو گیا تو اس کو فقط اس کی بنیاد پر زندگی کو ختم نہیں کرنا چاہیے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو حوصلہ عطا کرے اور اس کا آنے والی زندگی میں اچھا مقدر بنے. بنیادی بات یہ ہے کہ یہ سارے واقعات جو ہو رہے ہیں، ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنا زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، اصل فقدان کس چیز کا ہے جو ہمیشہ ہر دفعہ ہر پروگرام میں کہا جاتا ہے. بنیادی وجہ کیا ہے؟ جیسے مولانا صاحب ارشاد فرما رہے تھے، اصل بنیاد کیا ہے؟ بنیادی وجہ سے اتنی سی ہے کہ تربیت صحیح. معاشرے کی تربیت. ایک وہ انسان کیا کرے گا، اپنے محلے کی وہ تربیت کیا کرے گا کہ اگر اس نے اپنے گھر کی تربیت نہیں کی اس نے تو. بے شک سر، بے شک. تربیت کا تعلق جو ہے اس سے نہیں ہوتا ہے کہ بچہ دنیا میں آ گیا، بڑا ہو گیا تو اب تربیت کرنی ہے. نہیں، تربیت کا آغاز تو اس وقت سے ہو جاتا ہے کہ جب ماں باپ ارادہ کرتے ہیں کسی کو دنیا میں لانے کا. سبحان اللہ. بے شک. وہیں سے آغاز تربیت ہو جاتا ہے. بے شک سر. اور دیکھیے کہ ہم یورپ کی تقلید نہیں معلوم، ترقیات میں نئی نئی چیزوں میں یورپ کی تقلید تو کر رہے ہیں ہم، ان چیزوں میں نہیں کر رہے. جو لوگ جانتے ہیں یورپ میں کہ شادی ہونے کے بعد اگر کسی بچے کو دنیا میں لانا ہے تو اس سے پہلے باقاعدہ ماں باپ باقاعدہ کورسز اٹینڈ کرتے ہیں. جی ہاں.
کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں, کیسے خیال کرنا چاہیے, خیال کرنا چاہیے, یعنی جو اقدار ہماری ہونی چاہیے تھے وہ ان کے پاس موجود ہیں. Very true. یہی وجہ ہے کہ ان کا نوجوان دنیا میں آنے کے بعد اور وہ ذاتی لغویات میں پڑا ہوا ہے, بات الگ رہی, لیکن معاشرے کے لیے نقصان دہ کم ہوتا ہے, وہ معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. ہمارے مسلم ممالک کے اندر کیفیت کیا ہو رہی ہے کہ مسلمان نوجوان ہمارا وہ معاشرے کے لیے تو ناشور ہے ہی, بن رہا ہے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے, خود وہ اپنے ساتھ دشمنی کر رہا ہے. اس کو خود یہ نہیں پتا ہے کہ میں کسی کو نقصان پہنچا رہا ہوں, کسی کو نہیں پہنچا رہا, میں خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوں. ماں باپ, ماں بالخصوص ماں باپ توجہ نہیں کرتے کہ یہ میرے اولاد میں خامی آ رہی ہے تو کیسے آ رہی ہے. علامہ سید محمد باقر مجلسی کا واقعہ ملتا ہے کہ جب بچپنے میں چھوٹے سے تھے, باپ کے ساتھ مسجد میں چلے گئے, باپ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ باپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے میں مشکیزے پر ایک پانی لے کر آیا, اس نے اپنا مشکیزہ رکھ دیا, نماز مشغول ہو گیا. بچے تھے نا, یہ بہت بڑے عالم ہیں, عالم تشیع کی بہت بڑی ہستی علامہ مجلسی صاحب بحر الانوار. بچپنا تھا, مشکیزے میں جا کے ایک کسی چیز سے چبھو دیا, اس میں ہلکا سا پانی رسنے لگا. جب باپ نے نماز ختم کی, بچے کے اس عمل کو دیکھا, اب بچے کو بچپنا کیا کہ بات ختم نہیں کر دی, وہ یہ سوچتے رہے کہ آخر کون سی ایسی غلطی مجھ سے یا میری بیوی سے ہوئی ہے کہ جو اس بچے میں ظاہر ہو رہی ہے. پریشانی کے عالم میں گھر آئے, گھر آ کے زوجہ سے پوچھا, یہ بتاؤ کہ ہم نے تو اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہم نے تمام طریقے سے تمام آداب طہارت و ہر طرح کا ہم نے خیال رکھا, آخر کون سا ایسا عمل ہوا. ماں سوچتی رہی کہ دوران حمل میں نے تو ہر طرح سے احتیاط کی, باوضو رہی, تلاوت کرتی رہی, ہر وقت نصیحتیں کرتی تھی اس کو, کون سی ایسی غلطی ہو گئی. سوچتے سوچتے بات ذہن میں آئی, کہا کہ صرف ایک ہی واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ جب یہ میرے بطن میں تھا, میرے پیٹ میں تھا یہ, اور آپ گھر میں تھے نہیں, مجھے پیاس محسوس ہوئی تو میں نے پڑوس میں جو باغ تھا وہاں سیب میں سے سوئی چبھو کر ذرا سا رس چوس لیا تھا. اللہ, ماں کا وہ عمل بچے میں منتقل ہوا, جو ماں نے اس وقت عمل کیا تھا بچے سے اسی عمل کا اظہار ہوا. اگر اس پر توجہ دیں, بات یہ کہ دیکھیے آج ہم بیرونی ملک کے جو اسکول ہیں, بڑے تعلیمیہ, بڑے 20-20 ہزار 30-30 ہزار کے اسکولوں میں ہم بھیج دیتے ہیں, بچہ وہاں سے انگریزی فرفر پڑھنے لگتا ہے. کبھی ہم نے یہ غور کیا کہ ان اسکولوں میں جو ہمارے شہر میں موجود ہیں 30-30 ہزار 40,000 فیس ہیں, ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہاں داخلہ ہو جائے ہمارے بچے کا. جی ہاں, ایسا ہی. وہ جب لے کر آتا ہے کہ ہمارے اسکول میں فنکشن ہو رہا ہے, فلاں ٹیبلو ہو رہا ہے, مجھے بتائیے ان اسکولوں میں کبھی آج تک سوائے ڈانسنگ پارٹی کے علاوہ یا اور لغویات کی پارٹیز کے علاوہ, جس میں یہ صرف ایک انگریزی کو پروموٹ کرنے میں تاکہ ماما خوش ہو رہے ہیں کہ انگریزی بول رہا ہے میرا بچہ, کبھی ان اسکولوں میں تعلیم و تربیت کے حوالے سے کبھی کوئی ٹیبلو پیش کیا جاتا ہے کوئی کہ جس میں بچے کا کردار پیش کیا جا رہا ہو؟ نہیں پیش کیا جا رہا ہوتا. اگر کوئی اسکول ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو یعنی پرانے خیالات کا حامی کہہ دیا جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں جدید تعلیم. ارے یہ تو بورنگ ہے, یہ کون کرے گا. دیکھیں یہ ایک ایسی سازش ہے کہ ہم اس پر غور نہیں کر رہے. یورپ میں آپ جائیں تو یورپ میں انہی اسکولوں میں جو ان کے ناموں پر بنے ہوئے یہاں اسکول ہیں, وہاں یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی. وہاں صرف اور صرف توجہ دی جا رہی ہوتی ہے کہ بچے کا برین کیسے تیز کرنا ہے ہم نے. ساتھ ساتھ پھر دیکھ لیجئے کہ جتنا تیزی کے ساتھ ماشاءاللہ میڈیا بڑھتا چلا جا رہا ہے, رفتار بڑھتی چلی جا رہی ہے. کل مشیو صاحب بھی اس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ دیکھیے ہو کیا رہا ہے کہ جب ہم اپنے ڈراموں میں اپنی فلموں میں جب ہم شدت پسندی, تشدد اور قوت برداشت نہ ہونا اور بدلہ لینے کا جذبہ, اور اس نے فلاں نے ایسا کرتے تو میں بدلہ کیسے لینا ہے, جب اس چیز کو اجاگر کریں گے تو 4 سال کا بچہ جب گھر میں ٹیلی ویژن پر فقط اسی کو دیکھ رہا ہے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا بدلہ ایسا ہی ہونا چاہیے. اللہ اکبر. یہ سب ٹیلی ویژن ہو گیا, ریڈیو ہو گیا, میڈیا ہو گیا, یہ سارے میڈیا جتنے بھی یہ سارے کے سارے میڈیا یہ تربیت ہی کی علامتیں ہوتی ہیں. ہم جیسا استعمال کر رہے ہیں ویسا ہی ہے. بس آخر میں ایک چھوٹی سی بات کہتا چلوں کہ دیکھیں چھوٹی سی بات, موبائل فون ہے آج ہر ایک کے پاس موجود ہے. جن کی ایجاد ہے جہاں پر یہ موجود ہے وہاں ورکنگ آورز میں اس کے ریٹ کم ہوتے ہیں اور رات میں ریٹ بڑھا دیتے ہیں وہ تاکہ استعمال کم ہو جائے. ہم نے ان کی چیز یہاں لیے, ہمارے کیفیت کیا ہے کہ ورکنگ آورز میں شاید اس کے ریٹ زیادہ ہو جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ نائٹ پیکج چل رہا ہے. اب وہ نائٹ پیکج کیا چل رہا ہے کہ 10 ساری رات باتیں کیجئے آپ. اب ساری رات باتیں کیا ہوں گی, اسی قسم کی باتیں ہو رہی ہوں گی نا
کہ دوست کو پتہ نہیں کیا میسج دے رہا ہے, کون سے بدلے چل رہے ہیں, ایسے کون سی ایسا پیکج ہے جو جس کے رات میں اتنا زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے. کاش کہ ہم میں اگر نام لے لیں تو حرج نہیں ہے, یہ یہود و نصارہ کی ان سازشوں کو سمجھیں کہ وہ اپنے تمام ترقی کے نام پر وہ تمام چیزوں کو ہم پر نافذ کر رہے ہیں اور ہم قبول کر رہے ہیں ان کو. جب یہ کیفیت نوجوان کی ہو جائے گی ہمارے ہاں, اب رات کو ہم سحری کے پروگرام میں جا رہے ہو تو کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ موٹر سائیکل پہ نوجوان سیدھا لیٹ کر موٹر سائیکل دوڑا رہا ہے, اور بھائی اس کو اپنے ماں باپ کا خیال نہیں, اپنا خیال کر لے, اپنی جان کا خیال کر لے. کیا ہو جائے گا؟ نہ ماں باپ کو فکر ہے اس بات کی, نہ معاشرے کو فکر ہے, اور پھر جو حکمراں مسلط ہیں ہمارے اوپر ہر دور میں جو مسلط ہو رہے ہیں, ان کو اس بات پر توجہ ہے کہ کوئی موٹر سائیکل والا آ رہا ہے تو وہاں روک کر رات کو کاغذات کے نام پر اس کو بلیک میل تو ضرور کریں گے اس کو, مگر آدھی رات کو موٹر سائیکل لے کے نکلا کیوں ہے اس کی تربیت وہ نہیں دے رہے ہوں گے. میں اپنے علماء کرام سے کہوں گی کہ اس وقفے کے بعد میں بھی حاضر ہوتی ہوں دوبارہ. آپ لوگوں نے جو نقشہ کھینچا ہے اس وقت, کہاں سے یہ بات شروع ہو کر کہاں سے جاتی ہے, کہاں سے وہ سوچ آتی ہے کہ اس وقت جب وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھیں اور آپ سے چھوٹی سی غلطی ہو گئی, کیا آج کی ماں اس بات کی سوچ بھی ذہن میں لاتی ہے کہ بچے میں پتہ نہیں میرا بچہ ایسا کیوں ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. میں آپ لوگوں سے وقفے کی بات کروں گی حضرت کہ میرا بچہ ایسا کیوں ہے. جس شخص نے, جس لڑکے نے نعوذ باللہ اپنے آپ کو کیا سمجھ کے, خدا سمجھ کے اس بچی کی پہچان چھینی, یا وہ سوچ کہ مجھے ذرا کوئی منع کرے, میری انا, میرا غصہ, مجھے انکار کیا, فرعونیت کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, میں تھوڑے سے پیسے خرچ کروں گا, ایسڈ لوں گا اور کسی کی پہچان اس سے چھین لوں گا. یہ سوچ کبھی کبھی ماں باپ بھی آپا کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم یہ بچے کے اندر کہاں سے آ گیا, میرا بچہ پتہ نہیں ہے ایسا کیوں ہے, کوئی تو وجہ ہے نا. اس وقفے کے بعد میں علماء کرام سے کہوں گی کم سے کم اس وجہ کو آج ضرور کیجئے, کیونکہ دیکھیے ہم سب کہیں نہ کہیں اپنے کیے کے خود ذمہ دار ہیں, اور اپنا کیا وہ جو ہم خود کر رہے ہیں یا ہمارے آگے آنے والی نسلیں وہ. اس وقفے کے بعد ابھی حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. کہ 13 ارب کی لاگت سے یہ پاور پلانٹ جس کا افتتاح ہوا 100 میگا واٹ, اللہ کرے ہمارے سندھ کے حالات بہتر ہو جائیں. کم سے کم ایک قدم اٹھایا گیا ہے, قدم بڑھا رہی ہیں مسرت مصباح صاحبہ بھی, قدم بڑھا رہے ہیں ہمارے علماء کرام بھی, قدم بڑھا رہے ہیں ہم بھی. آئیے ہم سب مل کر اگر اچھائی اور نیکی کی طرف قدم بڑھائیں تو کیا برا ہے. مقصد تو ایک ہے, اللہ پاک برکت دینے والا ہے, نیت تو پہلے صاف کریں. جی حضرت مفتی میں بیچ میں ایک چھوٹا سا قطع کلامی, کیونکہ تفصیلات تو بتائیے لیکن پلیز آپ یہ ضرور بتائیے کہ ہمارے مذہب میں خواتین کا جو احترام اور عزت اور مقام ہے اس کو تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جو رحمت للعالمین ہیں, وہ ہیں جو جن پہ قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا. آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر یہ کہیں کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مگر قربان جائیے کہ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی ہیں تو رحمت للعالمین کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے فاطمہ تجھ پہ محمد کے ماں باپ قربان. یہ ہے عورت کا مقام. سورہ نساء کی جو میں نے ابھی جو شروع کیا تھا, آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ عورتوں کے حقوق بیان کیے. آج ویسٹرن ورلڈ کیا وومن رائٹس پہ بات کر سکتا ہے جو میرے پروردگار نے عطا فرمایا ہے. ایک آپ یہ دیکھیں عورتوں کا مقام کیا ہے. سورۃ الرجال, دونوں علماء کرام سے مخاطب ہوں, قرآن مجید فرقان حمید میں نہیں ہے, مگر سورۃ النساء قرآن مجید فرقان حمید میں ہے. سورہ نور جس میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے. سورہ طلاق عورتوں کے حقوق کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں. جا بجا قرآن مجید فرقان حمید میں آیات مقدسہ ہیں جو عورتوں کے حقوق کے حوالے سے. یاد رکھیے گا اگر آپ عورت کا احترام کرتے ہیں, عورت ماں کے روپ میں ہے, احترام کرتے ہیں, جنت مل جاتی ہے. بیوی کے روپ میں اگر لقمہ دیتے ہیں تو اللہ کے رسول خوش ہو جاتے ہیں. بیٹی ہے, 2 بیٹیاں ہیں, اچھی پرورش کر لیتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل وہ جو اپنی بیٹی کی پرورش کرتا ہے وہ اور میں اس طرح کھڑے ہوں گے, اور جو یتیم بچی, اس طرح یہ سدرہ ہے, یہ یتیم بچی
اگر کوئی اس پہ سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، پرورش کرتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کل قیامت کے دن کھڑا ہوگا۔ میں سدرہ سے کہنا چاہتا ہوں بیٹا پریشان نہیں، یہ تمہیں صبر کا مقام ہے، تم صبر کرو گی، شکر ادا کرو گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہیں بہت زیادہ نیکی عطا فرمائے گا۔ یاد رکھنا بیٹا، خوبصورتی چہرے میں نہیں ہوتی، خوبصورتی زبان میں ہوتی ہے، اور خوبصورتی تمہارے ہاتھ کے اندر ہے۔ تمہیں تو اتنے بڑا اللہ نے ہنر دے دیا کہ بڑے بڑے لوگ چل کے تمہارے پاس آئیں گے اور تمہیں سدرا نہیں کہیں گے، بلکہ سدرا بہن کہیں گے، سدرا باجی کہیں گے، سدرا آپ ہی کہیں گے۔ تو کبھی دل چھوٹا نہیں کرنا، تمہیں اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور خوبصورتی حیا میں ہوتی ہے، حیا میں ہوتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت بات کی قائل ادا صاحب نے کہ خوبصورتی حیا میں ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حیا سے بھر دے، ہمارے قلب کو، ہماری سوچ کو، ہماری نظر کو، اس میں اتنی حیا بھر دے مالک کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ میرے علماء کرام کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی نور رحمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں کہوں گی صدرہ اس وقفے کے بعد جب واپس آئیں گی تو کیا کہیں گی سب لوگوں کے لیے جو ہمت توڑ بیٹھے ہیں؟ ہمارے ساتھ رہے گا۔ کنٹیسٹنٹ جو ہیں غالباً پہلے 6 تھے لیکن 2 کی طبیعت شاید خراب ہو گئی ہے، تو ہمارے 2 کنٹیسٹنٹس جو ہیں وہ آج نہیں ہیں ہمارے ساتھ۔ ان کو انشاءاللہ ججز کی اجازت کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے، ان کو کب اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں۔ ججز میں ہمارے شامل آؤ مدینے چلیں سیگمنٹ، نعتیہ مقابلہ، کل پاکستان، اور ججز کا نام تابندہ داری صاحبہ، حسان من خورشید اور ریحان قادری صاحب۔ جیتنے والوں کو ملے گا جو سب سے ٹاپ پر آئیں گے، نمبر 1 آنے والے کو کیا ملے گا؟ ان کو ملے گی حبیب کی طرف سے گاڑی، الحرمین کی طرف سے نہ صرف عمرے کا ٹکٹ بلکہ پورا پیکج دیا جائے گا اور بہت سارے انعامات۔ بالکل، اور یہ ہوگا تینوں ٹاپ 3 کو نا؟ بالکل، ٹاپ 3 کو پورا عمرہ پیکج۔ بالکل، اور ان کے اسسٹنٹس جا سکتے ہیں مایا خان اور جبیر سلیم بن کے، انشاءاللہ، ہے نا؟ جو ونر ہوں گے ہم ان کے اسسٹنٹس بن کے جانے کو تیار ہیں۔ اور بولیے سب سے بڑھ کر جو اس مقابلے کو نسبت ہے امجد صابری شہید ایوارڈ سے، تو یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ بالکل، تو میں کہوں گی جبیری آپ بتائیے کہ اسلام آباد سے کون سے کنٹیسٹنٹ ہیں جو اس وقت شامل ہو رہے ہیں مقابلے میں؟ پہلے اسلام آباد، پھر کراچی، اور اس کے بعد ہم آپ کو لے کے جائیں گے لاہور۔ جی بیٹا۔ ہمارے ساتھ ہے زہرا حیدری، 19 برس ان کی عمر ہے۔ میں گزارش کروں گی زہرا سے بسم اللہ کیجیے۔ کوئی ان کے بعد نبی ہوا، کوئی ان کے بعد نبی ہوا، نہیں ان کے بعد کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا، نہیں ان کے بعد کوئی ان کے بعد نبی ہوا، ماشاءاللہ۔ کسی ایسی ذات کا نام لو کسی ایسی ذات کا نام لو جو امی بھی ہو، جو اماں بھی ہو، ہے میرے یقین کا یہ فیصلہ
بیٹا، بہت سبحان اللہ، ماشاء اللہ. زہرا حیدری اسلام آباد سے کلام پیش کر. 19 برس ان کی عمر ہے. آئیے اب لاہور چلتے ہیں اور لاہور میں ہمارے کنٹیسٹنٹ ہیں اویس صابری. کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں دانش احمد جن کی عمر ہے 22 برس. ایک اور کنٹیسٹنٹ احمد فراز بھی تھے جو طبیعت کی خرابی کی وجہ سے آج شریک نہ ہو سکے، لیکن ہمارے ساتھ آج جو موجود ہیں دانش احمد، 22 سال ان کی عمر ہے. اپنا کلام پیش کیجیے گا. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا. اور درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر، درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کرم آج میں کہا چاہوں گی کہ آپ حسان اور یہ دونوں اگر ساتھ ساتھ ہی وقفے پہ چلے جائیں پڑھتے ہوئے، پھر ہم وقفے کے بعد چلو. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے مزہ ہے کہ سرکار محشر میں کہنے، مزہ ہے کہ سرکار، مزہ ہے کہ سرکار محشر میں کہہ دیں. ایک بار پھر ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان عشق ہے، آؤ مدینے چلیں سیگمنٹ. مقابلہ نعت خوانی ایوارڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں ہمارے کنٹیسٹنٹس. امجد صابری شہید ایوارڈ حبیب کی کار کی طرف اور الحرمین کی طرف سے عمرے کے پیکج کی طرف. لاہور کی ایک کنٹیسٹنٹ باقی ہے. اب ہمیں جویریہ بتائیں گی کون سے کنٹیسٹنٹ باقی. ہمارے ساتھ اگلے کنٹیسٹنٹ ہیں حمزہ فریدی اور 20 سال ان کی عمر ہے. میں گزارش کروں گی حمزہ سے کہ نعتیہ کلام کا نذرانہ پیش کیجیے. حمزہ فریدی جی، بسم اللہ. آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت ان پر تو گناہگار کا سب
کھلا ہے اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا. سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. حمزہ فریدی ہمارے ساتھ تھے. ججز اپنی ججمنٹ میں بتاتی چلوں. ہمارے ساتھ حافظ ارباز، ایاز احمد اور عثمان احمد. حافظ ارباز جو لاہور سے تھے اور ایاز احمد جو کراچی سے، عثمان احمد جو فیصل آباد سے تھے، اب ہمارے ساتھ آگے نہیں جا سکیں گے. یہ لوگ ایلیمنیٹ ہو چکے ہیں. آج کا فیصلہ تابند آپا. بالکل کمنٹس ہم دے دیں. بچی نے جو پڑھا تھا وہ کلام بھی بہت اچھا تھا، لیکن زہرا نے لیکن وہ بہت تھکی ہوئی اور بہت ہی سلو کر لیا تھا تھوڑا، لیکن آواز اس کی بہت پیاری تھی. جو دوسرے ہمارے ساتھ جو تھے کراچی کے تھے، دانش نے ماشاءاللہ کلام کا انتخاب اچھا کیا تھا، اور خورشید احمد صاحب کا پڑھا ہوا کلام، خالد محمود کا ادائیگی بہت اچھی لگی مجھے بڑا. اور یہ آپا میں ایک بات کہنا چاہوں گا، جو لاہور اور اسلام آباد وغیرہ میں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا، مجھے لگ رہا ہے وہ 2-2 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑی سی کچھ تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے، تو آواز. اچھا، اور ایک اور میں بھی کہنا چاہوں گا کہ وہاں پر جو ہماری ٹیم 24 کی وہاں لاہور اور اسلام آباد میں ہے، وہ یہ کرے کہ ان سے کھڑے ہو کر پڑھوائیں، کیونکہ بیٹھ کر جو تھوڑی سی جو فورس نہیں آ پاتی اور روزے کی حالت میں میرے ساتھ کم ہو جاتا ہے. جی میں ابھی یہی بات کہی تھی حسان سے بات کرتی ہوں، حسان بھائی سے، اور جیسے میں نے یہی بات کہی تھی نا اپنے بارے میں، کیونکہ ابھی میرا سلام پڑھوایا ہے حسان بھائی نے باپو، تو مجھ سے نا بیٹھ کر نہیں پڑھا جاتا. تو میں نے آپ لوگوں سے یہ پوچھا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے، فرق آتا ہے. جی اصل زہرا کی آواز بہت پیاری تھی، مگر وہ پتہ نہیں تھکی بھی بہت مجھے لگی. سب کے کامنٹس آپ دے دیں پھر ہم سب. اچھا، باقی یہ کہ لاہور والے جو صاحب تھے ہمارے، انہوں نے بھی کافی جمع با پڑھا میرے حساب سے. اور جو آخری ہمارے کنٹسٹنٹ ہیں شروع حمزہ تھوڑا مجھے لگا ہے. آپ بریک کی طرف جائیں، جلدی کامنٹس دے دیں، تو اس لیے تھوڑا سا مجھے جزاک اللہ. جی آپ بتائیں. میرے حساب سے چاروں نے اچھا پڑھا ہے، تھوڑا سا ہلکا اور تھوڑا سا بھاری، کیونکہ وہ بس یہ ہے کہ میں نے جو بات کی ہے وہ میرے ذہن میں ہے، کیونکہ یہ بچے باہر ہیں لاہور میں، اسلام آباد تھوڑا تھکے ہوئے ہیں. کوئی بات نہیں، ویسے کہتے ہیں نا کہ وہ چاول کا ایک دانہ دیکھا جاتا ہے، اور باقی انشاءاللہ سب اچھے ہیں. ماشاءاللہ اس زہرا نے جو پڑھا تھا ماشاءاللہ اس کی آواز بہت سویٹ ہے اور بڑی خوبصورت آواز ہے. تھکی بھی تھی لیکن اچھا تھا، اور اوور آل آج تمام بچوں نے بہت اچھا پڑھا. اور آج ایک میں آپا کی اور ریحان بھائی کی طرف سے بھی بتاتا چلوں کہ آج ایلیمنیٹ کوئی بھی نہیں ہو رہا. آوازیں ساری بہت اچھی ماشاءاللہ سے، اور وہی والی بات ہے کہ دیکھ لیجیے گا مطلب نمبرنگ بھی. آپا نے جو مایا بھی نمبرنگ کی بہت اچھی کی. تھینک یو، منصفانہ. جزاک اللہ خیر. جب ایک بریک کی طرف جائیں گے. بہت بہت شکریہ. یہاں پر آؤ مدینے چلیں سیگمنٹ کا اختتام ہوتا ہے. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. درود پاک اپنے لبوں پر سجائے رکھیے. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سیگمنٹ وہی، کام وہی، لیکن ایریا الگ، لوگ الگ، ان کے مسئلے الگ. آج میں قائد آباد میں موجود ہوں، اور یہاں پر بھی جو ہم نے پہلے بھی آپ کو پروگرام دکھایا ہے اسی طرح کا ماحول ہے. چھوٹی چھوٹی سی گلیاں ہیں، خوبصورت سے لوگ یہاں پر بھی بستے ہیں. کس طریقے سے اپنا رمضان شریف مناتے ہیں، کس طریقے سے اس کا اہتمام کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی. اور ساتھ ساتھ اس فیملی سے بھی ملاؤں گی جنہوں نے ہمیں کال کی تھی اور انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ان کو یونیک بائک والوں کی بائک چاہیے. تو بس یہ ایک وسیلہ ہے 24 HD نیوز اور بائک کی طرف سے. میں کہوں گی کہ یونیک بائک والوں کا وسیلے کے تھرو یہ ہم ان تک پہنچ رہے ہیں. اور کچھ دیر بعد وہاں جاؤں گی. انور ان صاحب کا نام ہے. انور صاحب کو کیوں بائک چاہیے، کس لیے چاہیے، کیا کرتے ہیں، کتنے افراد ہیں ان کے گھر میں، یہ ہم وہاں جا کے ان سے بات کرتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں. جی میں
اس فیملی تک, اس گھر تک پہنچ چکی ہوں جہاں پہ انور صاحب رہتے ہیں. چلیے میں آپ کو وہاں تک لے کے چلتی ہوں. السلام علیکم بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. میں آپ کو اس فیملی سے ملانا چاہوں گی, اس فیملی کے بارے میں بتانا چاہوں گی جنہوں نے ہمیں کال کی تھی کہ ان کو بائک کی اشد ضرورت ہے اور کیوں ضرورت ہے. تو یہ میں انہی سے پوچھوں گی. پہلے تو کیسے آپ ٹھیک ہے؟ رمضان مبارک. آپ کو مبارک. اچھا, پہلے تو مجھے اپنی فیملی سے ملائیں. آپ کی فیملی میں کتنے لوگ ہیں, کیا کس طرح رہتے ہیں, کیا گزارا ہے؟ ہماری فیملی میں 6 میری بیٹیاں ہیں, میری بیگم ہے, ہم 8 بندے. 6 بیٹیاں ہیں ماشاء اللہ. آپ کام نہیں کر سکتے ہو, ہارٹ پیشنٹ ہو آپ؟ جی, کام ملتا ہے تو جاتے ہیں. ابھی پیدل جانا پڑتا ہے. کبھی کنوینس کراچی کا آپ کو پتہ ہے ہی نہیں, جو ملتا نہیں ہے. کبھی مل جائے گا تو بندہ کاروبار کرے. بائک بھی نہیں ہے, بے روزگار ہوں. 6 بیٹیاں ہیں, ان کے کورس کا مسئلہ ہے, اسکول جا رہی ہیں, فیس کا مسئلہ ہے, تو گزارے کرنے پڑتے ہیں. ایک بندہ کیا کر سکتا ہے؟ کرائے کا گھر ہے, بجلی گیس پانی کا بل دینے پڑتے ہیں. تو ابھی بے روزگار بیٹھا ہوں. رمضان میں بھی جہاں ملتا ہے کام, بائک وائک ہو تو میں اپنا کاروبار کر. آپ نے ہمارے چینل پہ یہ دیکھا کہ آپ کو نمبر آیا, آپ کی کال آئی تھی کہ آپ کو بائک چاہیے تھی, کہ آپ نے ہمیں تمام چیزوں نے بتا دی تھی. ہارٹ پیشنٹ ہے, 6 بیٹیاں ہیں, وائف بھی کچھ نہیں کرتی. آ جائیں, بہت ہی پیاری وائف ہے. آپ کا نام؟ فاطمہ ان کا نام ہے. جی ضرور مجھے زیادہ کی دکھا دیں, یونیک بائک والوں کی دکھا دیں. ہم جب آپ کو یہ بائک دے کر جائیں گے تو آپ اس کا کیا کریں؟ اب لے کے جائیں گے کام پہ, کہیں کوئی کاروبار کریں گے. پانی کی بوتلیں ہوتی ہیں, بہت سارا کام ہوتا ہے. بائک پہ بندہ ٹائم پہ پہنچے گا, ٹائم پہ جا سکتا ہے, جاب ملے گی. نہیں ہوتی ہے بائک پہ, گاڑی میں دھکے کھانے پڑتے ہیں. پھر تو بولتے ہیں بھائی. کرایہ کتنا ہے آپ کے گھر کا؟ 8,000. ارے ماشاء اللہ, لائٹ بھی آ گئی ماشاء اللہ. لائٹ کو کہا اور 8,000 کرایہ گھر کا. 24 HD چینل کی طرف سے اور یونیک بائک جن کا کہنا یہ کہ ہمارا اور آپ کا ہمیشہ کا ساتھ, ان کی طرف سے میں آپ کو. آ جائیں آپ سب بچوں, آ جاؤ, سارے بچوں آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, کچھ ادھر آ جاؤ. فاطمہ میں بھی چاہوں گی آپ چھوٹی کو بھی لے کر آ جائیں. آپ بھی آ جائیں, آپ بھی آ جائیں, کیونکہ سب آ جائیں. یہ خوشی بہت بڑی خوشی ہے کیونکہ آج آپ کے ابو کو بائک ہم دینے جا رہے ہیں. خوش ہو آپ لوگ؟ جی. بہت اچھا. پڑھتی ہو؟ جی. بس پڑھنا میرا بچہ, ضرور پڑھنا, کیونکہ پڑھو گے تو پھر آگے ماں باپ کا ساتھ دے سکو گے, کیونکہ آج کے دور میں بیٹیاں بہت زیادہ ساتھ دیتی ہیں. تو یہ چابی ہم اس وقت ان پیارے پیارے بچوں کو دے رہے ہیں. یہ لیجیے, اور بہت ساری تالیاں. کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ تھینک یو باجی, یونیک والوں کا تھینک یو, شکریہ ان کا جو ہمیں ایسی بائک دی. ہمارا شکریہ ان کا بہت, ہم بہت خوش ہیں. بہت تھینک یو باجی, آپ یونیک بائک والوں کی تھینک یو. ہم کاروبار کریں گے, روزی کریں گے, بچوں کے لیے کھائیں گے. ہمیشہ دعا میں یاد رکھیں. ہمیشہ دعا میں یاد رکھیں گے. یونیک بائک زندہ. اچھا, مجھے تو یاد ہی نہیں رکھیں گے نا, باجی تو یاد ہی نہیں رہیں گی. باجی کو کیوں نہیں رکھیں گے؟ باجی اور چینل کی شکریہ ہمارے ساتھ جو تعاون کیا چینل والوں نے. چینل والوں کا شکریہ, باجی کا شکریہ, اور تمام ان لوگوں کو شکریہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. مایا جی آپ کا بہت شکریہ. پوری ٹیم وہاں جو اس وقت مجھے دیکھ رہی ہے ان کا بہت شکریہ. بس یہ ایک چھوٹا سا کام جو میرے ذمے خدا نے لگایا اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں یہ فرض نبھاؤں اور رمضان میں لوگوں تک جاؤں, بس انجام دینے جا رہی ہوں. دعا کیجیے گا کسی طرح انجام دیتی رہوں. اور اسی کے ساتھ اپنی میزبان عظمیٰ طاہر کو یہاں سے فی الحال اجازت. اللہ حافظ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یونیک کی بائک جا رہی ہے آج ایک اور مستحق فیملی کے پاس, اور وسیلہ بنی ہے ہماری عظمیٰ طاہر. عظمیٰ بلائیے کون بھائی ہیں اور ان کو مبارکباد کے ساتھ یونیک کی بائک دیجیے. اچھا مایا جی, یہاں پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی میں وسیلہ نہیں بنی, آپ سب لوگ وسیلہ بنے کہ میں یہاں کھڑی ہوں اور یہ ایک چھوٹا سا کام انجام دینے جا رہی ہوں. پہلے رمضان کو جہاں میں نے ریکارڈنگ کی تھی, جہاں ہم لوگ گئے تھے, تو آج وہ بائک مایا جی ہم ان کو دینا چاہ رہے ہیں. اور میرے ساتھ ایاز صاحب ہیں جن کے پاس یہ ابھی یونیک والوں کی. مایا جی میں آپ کو پلیز بلانا چاہوں گی. باپو آ جائیں, آپ سب لوگ آ جائیں. میں چاہوں گی سب کے ہاتھوں سے سب لوگ آپ جی آ جائیں. میں چاہوں گی کہ آپ کے ہاتھ سے آج یونیک کی یہ جو بائک ہے. ایاز آپ کرتے کیا, تھوڑا سا بتا دیجیے. میں ویٹر ہوں, ایک پرائیویٹ جاب کرتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے جی بہت بہت مبارک ہو, بہت مبارک ہو. 24 نیوز کے لیے ذرا کلیپنگ ہو جائے ذرا. واہ واہ, کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ یونیک کی بائک, واہ واہ واہ. بہت شکریہ 24 چینل کا, اسپیشلی عظمیٰ باجی کا.
माया आपा का बहुत शुक्रिया। माया आपा, थैंक यू वेरी मच। जी मैं इधर ही हूँ सर। बहुत शुक्रिया। मैं इधर हाजिर। बहुत शुक्रिया। आपको बहुत मुबारक। अल्लाह पाक आपको यूनिक की बाइक पर यूनिक लाइफ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। खातिन और हज़रात, हम चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, डॉक्टर उम्मे राहील की तरफ। आज वो क्या रेमेडी बता रही हैं कि आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद ये कहा कि आई आपा, उन्होंने मुझे खुद ये कहा कि आप हैरान रह जाएंगे आज की रेमेडी सुन के। जी डॉक्टर साहब बताइए एक झलक, ताकि हम आपको बताएं। हम जो बताएंगे आफ्टर ब्रेक बताएंगे कि दर्द किस तरह से खत्म किया जा सकता है। कौन सा दर्द? दिल के अलावा। अच्छा। हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द किस तरह खत्म किया जा सकता है, और वो लोग जिनकी घुटनों में सॉइलिंग हो जाती है उसको घर में कैसे झटपट ठीक किया जा सकता है। जबरदस्त। घुटनों का दर्द किसको है भाई? घुटनों जोड़ों में दर्द किसको है? सब हाथ खड़े करें, हाथ खड़े करें, रखें। इस वक्त के बाद आते हैं रमजान इश्क है। अभी आपको ये जो है ना अफ्तार के टाइम में आते हैं इस वक्त के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर आपको करते हैं खुशामदीद रमजान इश्क है ट्रांसमिशन में। कैसी शाइस्ता, ठीक हो? जबरदस्त। दस्तरखान लग गया। एक बार फिर आप हैं बराह रास्त 24 न्यूज़ लाइव पर, और हम बढ़ रहे हैं अज़ान मगरिब की तरफ। डॉक्टर साहिबा और डॉक्टर साहब आप तो नमाज पढ़ के गई थी वक्त से पहले, अब यहाँ कहाँ आ गई? आज डॉक्टर साहिबा बता रही हैं कि जो घर में, साइड से आती हूँ, घर में आप लोगों की जो बॉडी पेन्स हैं, जॉइंट पेन्स हैं, उसके हवाले से कुछ रेमेडीज़ बताएंगी और आप घर में बड़े आराम से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ऐसे ही है, आप तशरीफ ले आए, इतनी देर में मैं शेफ मदिया की तरफ जाती हूँ। शेफ मदिया का माइक ऑन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम शेफ मदिया, कैसी हैं आप? अरे माइक तो ऑन कर दो। आवाज ही नहीं आ रही है। अरे आप मसला ये है कि मजलूमों की आवाज कभी सुनी नहीं जाती है ना। हाँ, इसलिए हम उनकी आवाज के लिए खड़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। शेफ मदिया, मेरी आवाज के लिए आपके अलावा खड़ा कौन होगा? वैसे ही बात है। हैं जी, अगर मेरी आवाज बंद होगी तो आपके अलावा बोलेगा कौन? अल्लाह अल्लाह ना करे कभी आपकी आवाज बंद हो। और आपके साथ हैं बिल्कुल, अल्लाह पाक वो खुश रखे। मुझे मदिया आज क्या बना रही हो आप? मैंने जो है वो मीज़ान के तेल में अभी 100% जो प्योर है पाकिस्तान का पहला ऑयल बोल सकते हैं, मेरे ख्याल से मेरा फेवरेट है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, वेरी गुड। उसमें जो है मैंने पकोड़े बनाए हैं जो मैं डेली बनाती हूँ प्लेटर के लिए, और साथ में मैंने सैंडविचेस बनाए हैं। सैंडविचेस प्रेजेंटेशन के लिए पीछे रखे मैंने। अच्छा, चिकन पाइनएप्पल सैंडविचेस मैंने बनाए हैं, और साथ में सैंडविचेस। अच्छा, डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आता है। बिकॉज उसमें थोड़ा सा जो है वो हम डालते हैं मिर्चें भी, और थोड़ा सा उसको जो है वो हम माइल्ड साइड पे भी रखते हैं, मीठे साइड पे। ठीक है। और फिर उसके साथ मैंने ब्रांड ब्रेड के साथ जो है वो सैंडविचेस भी बनाए हैं। अगर कोई डाइट कॉन्शियस है बहुत ज़्यादा तो वो भी उसको यूज़ कर सकते हैं। साथ में हमने गर्मी को नोटिस में रखते हुए नमकीन लस्सी बनाई है। नमकीन लस्सी बनाई आपने? अच्छा, नमकीन लस्सी का तो ये है कि आप खाली अगर घर में हो, जैसे कि ये करते हैं हमारे, दही डाली ग्लास में, पानी डाला, एक गिलास बिल्कुल क्वांटिटी जो है जूसेस की कम होती है। कल सिर्फ हस्सान को मैं देखा था जूस पी रहा था। सुन ले आप, मुझे आवाम की शिकायत है। बापू आज हम आपको देंगे जूस। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, वहाँ पर हमारे जिन बच्चों का पहला रोजा है वो डिटॉल के काउंटर पर है, वहाँ पर उज़्मा भी खड़ी हैं, क्योंकि माँ ने सिर्फ डिटॉल का धुला, तो बच्चों के हाथ धुलवाइए ताकि वो अपने अफ्तार की तरफ बढ़ सके। डॉक्टर साहबा जी, अच्छा एक चीज़ बता दूं आपको कि जो मेडिसिन है वो तो हम बाद में बनाएंगे। जो घुटने में बहुत दर्द होता है, या जोड़ों का जो दर्द होता है, या घुटने में सॉइलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है, उसके लिए ये बड़ा आसान सा नुस्खा है कि तकरीबन 1 गिलास पानी लेंगे, 1 गिलास पानी, और उसमें 1 आलू छिलके समेत इसके टुकड़े करके डाल देंगे, पीसेस। ये चौड़े भी हो सकते हैं, मोटे साइज भी हो सकते हैं। ठीक है, जिनको है दर्द जॉइंट्स में, जोड़ों में, अगर उनको अभी उनको लगा सकते हैं? नहीं, मैं बता, इसको हमने भिगोना है, रात को इस तरह से भिगो के रखना है। ठीक है। और सुबह नहार को ये 1 गिलास पानी जो है पी लिया जाएगा। अच्छा। और उसके अलावा अब जैसे रोजे में पानी नहीं पी सकते, एकदम सूजन आ गई घुटने के ऊपर, क्या करें, बहुत तकलीफ हो रही है, तो आपने 1 आलू का टुकड़ा लिया है और जहाँ पे सूजन है इसको मसाज करना शुरू किया है। आलू जो है बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और सूजन उतर जाएगी। अरे ये उसी वक्त उतर जाती है जो बहुत ज़्यादा दर्द है। अगर ये भी करना मुश्किल है तो एक छोटा सा जो आलू होता है, मीडियम साइज़ का या स्मॉल साइज़ का जो है, वो अगर जैसे मर्द हजरात हैं वो अपने पॉकेट में डाल लें, औरतें तो दुपट्टे में बांध लें, तो उनके जो जोड़ों की सूजन होती है वो सारी वो आलू खींच लेता है, आलू सूख जाता है और जोड़ों की सूजन कम हो जाती है। अरे
اگر کسی کو بھی ہے وہ کریں گے تو یہ آپ اندازہ ہوگا کہ فوری طور پہ جو سوئلنگ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کا مساج کر لیں, اس کا پانی پی لیں, یا آلو کو اپنے ساتھ رکھ لیں. یہ آلو کا بھی ساتھ. کوئی ایسا سوال ہے جو جوائنٹ پین کے حوالے سے کرنا چاہتے ڈاکٹر صاحبہ سے, تاکہ وہ یہیں کے یہیں ریمیڈی آپ کو بتا بھی دیں؟ یہ ان کے پاس مائک دیجیے, ان کو بھاگ کے مائک دیجیے, بھاگے. جزاک اللہ. جی چکن گونیا کا بہت زیادہ دور چل رہا تھا ہمارے مطلب سب کراچی میں, تو ابھی کچھ عرصے پہلے مجھے ہوا بھی تھا, مگر وہ تو ٹھیک ہو گیا, مگر 1 مہینہ اسے ٹھیک ہوئے ہو گئے, مگر ابھی جوائنٹس پین نہیں گئے. بہت پینفل ہوتا ہے, تو اس لیے میں آپ کی ریمیڈی لکھ بھی رہی ہوں تاکہ ہو سکتا ہے اس سے مجھے فرق پڑ جائے. تو اس کے لیے آپ کوئی اچھا سا نسخہ بتا دیں. بہت جزاک اللہ. اچھا, اس طرح کے جسے کہا چکن گونیا کے بعد جو پین ہوتا ہے بہت سیویئر پین ہوتا ہے اور مہینوں چلتا ہے, یہ اللہ رحم, بہت تکلیف ہوتی ہے. اچھا, اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ سونٹھ, ڈرائی جنجر, سوکھی ہوئی جو ادرک ہوتی ہے وہ آپ نے آدھی پیالی لی, اور بڑی ہڑ کا پاؤڈر اس کو آدھی پیالی لیا. ٹھیک ہے, لکھ رہی ہے نا آپ؟ ان دونوں کو آپ ملا کے رکھ لیجئے. اچھا, یہ کسی بھی طرح کے جوڑوں کا درد, چاہے چھوٹے جوڑ ہوں, بڑے جوڑ ہوں, گھٹنے کا درد ہے, اپنا یورک ایسڈ کی وجہ سے ہے, آپ کے جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں گاؤٹ جسے کہتے ہیں, گاؤٹ کے لیے بھی ہے, آرتھرائٹس کے لیے بھی ہے, ہر طرح کے جوڑوں کے درد کے لیے یہ بہت افیکٹو ہے. اس لیے کہ باڈی کے جو بھی کہنا چاہیے ٹاکسنز ہوتے ہیں, فاسد مواد جو ہوتا ہے اس کو نکال دیتا ہے. یعنی کہ آپ کے جس سے میں آپ کو یہ بادی پن کے لیے بھی بالکل بادی پن کے لیے, بادی کی وجہ سے ہی آپ کے ٹاکسنز بنتے ہیں. بالکل بنتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ دونوں چیزیں سونٹ اور آپ کا جو ہڑ ہے, بڑی ہڑ, ان دونوں کو آپ نے مکس کر کے رکھا ہے. اور صبح اور شام بس ½ ٹی اسپون سادے پانی کے ساتھ آپ کھا لیجیے. اگر ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے, جوڑوں کا درد ہے, یا کمر کا درد ہے, ہوتا ہے کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے, تو وہ اگر استعمال کرتے رہیں گے جو آپ کے ٹاکسنز ہیں وہ نکل جائیں گے, سارے ریموو ہو جائیں گے, اور باڈی بہت ہلکی پھلکی ہو جائے گی, اور درد جو بھی ہے اس میں انشاءاللہ بہت جلدی فائدہ ہوگا. اور مطلب بہت ساری میڈیسنز کی ضرورت اس لیے نہیں پڑتی ہے کہ وہ آپ ایک خاص پرٹیکولر میڈیسن کھاتے ہیں تو اس سے دوسری بیماری شروع ہو جاتی ہے. تو صاحب یعنی کہ اگر میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں تو ایسا ہوتا ہے اکثر کہ جن کو بھی باڈی میں بادی پن ہو, مجھے بتائیں کس کو ایسا ہوتا ہے, کہ بتائیے گا ایسا ہوتا ہے. میں نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ بلا وجہ کہیں پہ کہیں چوٹ نہیں ہوگی, کچھ نہیں ہوگی, ٹیس اٹھ جائے گی. ہوتا ہے اس طرح, کس کو ہوتا ہے مطلب مجھے بتائیے گا تاکہ میں سمجھ سکوں کہ بیٹھے بیٹھے اچانک سے کہیں چوٹ لگے گی نہیں, آپ کو ٹیس اٹھے گی, ارے یہاں کیوں درد ہو رہا ہے, یہاں کیوں پین ہو رہا ہے, یہاں کیوں پین چلنا شروع ہو جائے گی, پین اکثر اچانک سے کہیں نہ کہیں پھول جاتا ہے, ایسے جسم پھول جاتا ہے جسم. کہ آپ بڑی ڈائٹنگ بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن ویٹ کم نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ بادی جسم کے اندر بہت ویٹ اگر کم ہو بھی جائے تو آپ ہیوی لگ رہے ہو, ہیوی مطلب جسم کا پھولا ہوا ہے لیکن آپ موٹے ہو. اس کے لیے اگر آپ یہ استعمال کرتے ہیں کہ چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں, لیکن ہم بالکل آسان ترین کر کے بتاتے ہیں کہ ایزیلی آپ گھر میں بیٹھے جو کر سکتے ہیں. ورنہ بس ½ ٹی اسپون صبح اور ½ ٹی اسپون شام کو, دن میں 2 دفعہ لینا ہے سادے پانی کے ساتھ. ہم چلتے ہیں, سوری آپ کی بات کریں, لاہور میں اذان مغرب کا وقت ہو جاتا ہے. لاہور کے لوگ اپنے وقت مقامی وقت کے حساب سے اپنے افطار کیجیے. آپ لوگوں کو آج کے روزہ بھی مبارک. لاہور سے واپس آتے ہیں اور ہم مل کے سوچ رہی ہوں کہ آپ اپنے ہاتھ آئیے مل کر اپنے رب سے لو لگاتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, التجائیں کرتے ہیں, اللہ کی رحمتیں چھما چھم برسیں. افطار کے وقت جب بندہ دسترخوان پہ بیٹھا ہوتا ہے, نعمتیں سامنے ہوتی ہیں, مگر وہ کھاتا نہیں ہے, کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے, اس کی خوشنودی کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس وقت فخر کر رہا ہوتا ہے کہ اے فرشتوں میرے بندوں کو دیکھو, نعمتیں سامنے ہیں مگر میری رضا اور خوشنودی کے لیے وہ انہیں ہاتھ نہیں لگا رہے, وہ کھا نہیں رہے. اللہ خوش ہوتا ہے, یہ مانگنے کا وقت ہے. آج ایک بری خبر ہے, ہمارے لائٹنگ میں ہمارے عادل ہوا کرتے تھے ہماری ٹیم میں, آج صبح سحری کے بعد جب وہ گھر جا رہے تھے, ایکسیڈنٹ میں, بائک ایکسیڈنٹ میں وہ انتقال کر گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ان اللہ و انا الیہ راجعون. ان کے لیے بھی دعا کریں, اپنے سارے مرحومین کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. ہمارے پاکستان بائکر ایڈونچر کلب کے چیئرمین, ان کی والدہ بیمار ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے. آج ہم ذکر کریں گے اللہ کے پاک ناموں کا, یا اللہ ہو, یا رحمان, یا رحیم ہو, یا کریم. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کوئی بڑی سے بڑی مشکل آ جائے, کوئی کٹھن مرحلہ آ جائے, کوئی پرابلم کریٹ ہو جائے, اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ, تو عصر کی نماز کے بعد وہ نماز عصر پڑھ کر وہیں جا نماز پہ بیٹھا رہے اور درود شریف پڑھ کے ان کلمات کا ورد کرے, یا اللہ ہو, یا رحمان, یا رحیم ہو, یا کریم. اس مشکل, اس پریشانی کو اپنے ذہن میں رکھے اور
وہ ورد کرتا رہے حتیٰ کہ اذان مغرب ہو جائے، اور پھر اذان مغرب سے تھوڑا سا پہلے اپنے لیے اس مشکل کے لیے، پریشانی کے لیے ہاتھ اٹھا کے اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعا مانگے، انشاءاللہ اس کی وہ مشکل، وہ پریشانی انشاءاللہ حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو آج ہم وہ ورد کریں گے، سب مل کر کیجیے گا ہمارے ساتھ 24 نیوز پر، جہاں کہیں آپ سب بیٹھے دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دعا کی طرح اپنے حالت کو بنا لیجئے، دو زانو ہو کے بیٹھ جائیے، اللہ سے لو لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے مل کر کرتے ہیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، 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 یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت وارزقنا شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا قرآن میں تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں کل قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہ لو بیٹا پانی لے بیٹا۔ الحمدللہ، آج کا بھی روزہ خیر و عافیت کے ساتھ افطار ہوا۔ روزہ خوشائی کے بچوں کے ساتھ جائیں گے۔ قرشی جامع شیریں کی طرف سے گفٹ ہیمپرز، ہیمانی ہربل کی طرف سے گفٹ ہیمپرز، یونیفارم کی طرف سے جا نمازیں۔ افطار سپانسر کیا لوٹ لو .pk، گو لوٹ لو اینڈ GFS بلڈرز۔
साथ साथ कोका कोला का साथ और इस बात को याद दिलाना फ़राइज़ में शामिल कि ईदी साहब के चले जाने के बाद जो फंडिंग है उसमें बहुत कमी आई है, तो आइए कदम बढ़ाइए और हाथ बटाइए इस मकसद में कोका कोला का। रोज़ा खुशाई के बच्चे आज हैं शाहज़ेब खान, महानूर, आराइश, अब्बास, रुमैसा, हुरैन, हमज़ा और इल्मा। ये सारे बच्चों का आज पहला रोज़ा है और ये टूटे हुए दांतों के साथ जो है अपनी रोज़ा खुशाई मना रहे हैं। सबके साथ प्यारे लग रहे हैं, छोटी छोटी सी टोपियाँ पहनकर क्यूट। सबको और उनके वालिदैन को इनका पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। साथ साथ हमारे साथ मैक्सिमम न्यूट्रिशन की 3 सुपर बाइक्स, हयाबुसा 1300 सीसी, कावासाकी निंजा 1000 सीसी और फ्री मेंबरशिप दे रहे हैं ट्रेनिंग और अवेयरनेस की पाकिस्तान बाइकर्स एडवेंचर क्लब। और इस अफ्तार में सबसे ज़्यादा रब का शुक्र के मोहब्बतों से भरी, दुआओं से भरी और इबादत से भरी, ज़िक्र से भरी ये ट्रांसमिशन हमारे सारे अपने जो हैं आज अफ्तार कर रहे हैं। आज शेफ़ साहिबा ने बनाए सैंडविचेस बहुत अच्छे हैं। हाँ जी। पेट में पड़ गए सबके? हाँ, मेरा पेट ये सुन के भर गया। नहीं बाबू मैं नहीं खाऊंगी ऐसे चक्के, पता हम शोर मजे के होंगे। मेरा पेट भर गया सुन के ना माशाल्लाह। और क्या बनाया था? कच्ची लस्सी बनाई थी, नमकीन लस्सी बनाई थी, नमकीन लस्सी बनाई थी और साथ में मैंने वो नॉर्मल जो प्लेटर बनाती हूँ अमजद भाई का वो बनाया। अच्छा, अमजद भाई का वो जो ट्रे बनाई थी। चलो माशाल्लाह, बस अल्लाह पाक। और क्या क्या दस्तरखान पे खुद बता दो शेफ तुम। समोसे हैं हमारे पास चिकन फिलेज हैं, फ्रूट चाट है, पकोड़े हैं और फिर रहमत शीरी के बॉक्सेस हैं हमारे पास और कोक है हमारे पास, इलायची का शरबत है मज़ेदार सा। व्हाट एल्स डू यू वांट? भाई वाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। आज भी हम यही दोपहर में किसी वक्त में कोई बात हो रही थी, रब का कितना शुक्र है, भूखा नहीं सुलाता, आपके सर पर छत है, तन पर कपड़ा है, किस किस बात का परवरदिगार की आप नेमत का शुक्र करेंगे। इतना रब का शुक्र है वाकई में, एक नहीं कई नेमतें हैं, कई नेमतें। बस शुक्र अदा करना चाहिए, उस सजदे में आना चाहिए। आज इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद हम जब रोज़दार वाले बच्चों का रोज़ा अफ्तार हो चुका होगा, कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो आप आवाम के साथ जाएंगे और काशिफ सबसे पहले लेंगे गिफ्ट हैम्पर। उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया था कि मैं सबसे पहले लूँगा, क्योंकि काशिफ आप सब लोगों की लाइटें करवा करवा के उनकी खुद की लाइट चली गई अब उनके अंदर अब बत्ती नहीं रही। तो काशिफ भाई, काशिफ कौन है? काशिफ बता दो, अली कौन है? ये देखिए है हमारे काशिफ भाई, सॉरी। ये एक माशाल्लाह ऐसा हमारा फैमिली मेंबर है कि जो मतलब कमाल ही है, बैटरी पर भी नहीं चलता है, तो चार्ज भी नहीं, सोलर में ही चलता है शायद। तो इस वक्त के बाद हाजिर होते हैं। आज बड़ा ही कमाल आइडिया रेहान भाई ने दिया और मैं कहूँगी कि अगर आप लोग नमाज़ पढ़ के जल्दी से फारिग होकर आ जाएं इस वक्त के बाद, तो आज कुछ ख़ास दुआएं अगर आप लोग चाहें लिखना तो लिख सकते हैं, फ़ोन में नोट करना चाहे फ़ोन में नोट कर सकते हैं, घर पर हैं आप घर पे नोट कर सकते हैं। कुछ ख़ास दुआएं कुछ ख़ास हवालों से और मसाइल के हवाले से इस वक्त के बाद हाजिर होते हैं। रमज़ान इश्क की नशरियात जारी है। साथ रहने का और साथ निभाने का 24 न्यूज़ लाइव के साथ आप दीगर चैनल्स पर भी हमें देख रहे हैं। और अफ्तार माशाल्लाह हुई, चौथा रोज़ा भी अफ्तार को हुआ, हम 5 रोज़े की शब की तरफ बढ़ चुके हैं। वक्त पे जाने से पहले मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था कि रेहान कादरी साहब यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर इशूज़ के हवाले से कुछ ख़ास दुआएँ इस वक्त यहाँ पर बताएंगे। जिन लोगों को अपने सेल फोन्स में नोट करना है वो सेल फोन्स बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि मुख्तसर सा अच्छा सा सेशन है। अच्छा है, मैं भी नोट कर रही हूँ, पेन लेके बैठी हुई हूँ और जहाँ जहाँ ये देखी जा रही है आप लोग चाहें तो ये दुआएं नोट कर सकते हैं। ये रेहान भाई बताएंगे कि किस हवाले से दुआएं हैं। जी रेहान भाई।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया माया आपी, आप का आइडिया था और आप मुझे 2 दिन से कह रही हैं कि जिक्र कराइए कुछ। तो जब आपने परस मुझे कहा कि जिक्र का सिलसिला होना चाहिए, सेशन होना चाहिए, तो मेरे जहन में आया क्यों ना हम कुछ अपने सुनने वालों को, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको हम कुछ फ़ायदा पहुंचा दें। आज रोज़ी के हवाले से हर शख्स बहुत ज़्यादा परेशान है, बरकत नहीं है। तो आज उनके लिए बहुत अच्छा वजीफ़ा, जो ख़ास तौर पे जो लोग बेरोज़गार हैं इस वक्त घरों में बैठे हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं हैं, तो उनके लिए मैं आज बहुत अच्छा एक वजीफ़ा पेश कर रहा हूँ। वजीफ़ा है या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब। ये 500 मरतबा पढ़ना है। अच्छा। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ। और इसका तरीक़ा ये होगा, नमाज तो हर हाल में पढ़नी है, चाहे आप बीमार हैं चाहे कुछ भी है। तो इशा की नमाज के बाद बावुज़ू सर खुला करके, सर खोल के, यानी अगर ख़वातीन पढ़ रही हैं तो सर पे दुपट्टा नहीं होना चाहिए, और मर्द हजरात हैं तो सर पे टोपी वगैरह नहीं होनी चाहिए। अच्छा। खुले आसमान के नीचे। बहनें थोड़ा एहतियात करें कि बहुत ज़्यादा ऐसी जगह ना जाएं कि लोग गुजरगाह हो, बेपर्दगी ना हो। घर में सहन होता है एक तरफ भी, तो सहन के नीचे, सहन में खुले आसमान के नीचे ये 500 बार ये वजीफ़ा पढ़ना है। या मुसब्बिबल असबाब जी, या अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, और 500 बार 500 बार या मुसब्बिबल असबाब। अगर हम यहाँ 1-2 दफ़ा पढ़ लें तो अच्छा हो जाएगा। या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब। आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं, कोई खास दुआ के हवाले से भी हो तो आप कॉल कर सकते हैं। कल से इंशाल्लाह, कल जुमेरात का दिन है, कल मुफ्ती नूर रहमानी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे खास दुआओं के लिए। जी, तो ये तो रोजगार के लिए हो गया, जो हमारे भाई बेरोजगार हैं, हम दुआ भी करते हैं। कोई खास वक्त, खास दिन? ईशा की नमाज के बाद। ईशा की नमाज के बाद। आजकल तो रमजान है तो तरावी के बाद आप पढ़ें। कितने दिन तक रहन भाई? ये 41 दिन तक पढ़ना है, 41 डेज तक पढ़ना है। अच्छा। अगर इस दौरान आपकी जॉब लग जाए तो शुक्राने में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा कि अल्लाह का शुक्र, अगर इंशाल्लाह खुशखबरी मिलेगी। अच्छा, ये तो कुछ दुआएं, कुछ वजीफे पढ़ने के लिए। अल्लाह के नाम अस्माउल हुस्ना, तो वो हम कोशिश करेंगे रोज़ाना 2 अस्मा, जो इंशाल्लाह जो परेशानियों के हवाले से, बीमार हर घर में कोई ना कोई बीमारी परेशानी रहती है। ज़रूर। ये मेरा अपना आजमाया हुआ आप ही वो है। अच्छा। कि मेरे गले में प्रॉब्लम हो गई थी आज से 3 साल पहले, तो मैं समझ लें बिल्कुल घर पे बैठ गया था, ना मैं पढ़ पा रहा था ना मैं बोल सकता था। तो ये मुझे किसी ने वजीफ़ा दिया था, या सलामो, या सलामो। बेशक। वैसे भी चलते फिरते या सलामो का विर्द किया करें, बहुत मुजर्रब है। 111 मरतबा, 111 मरतबा। किसी भी बीमार पर दम करना है, आपको अपनी कोई परेशानी है, तो उसके लिए 111 बार पढ़कर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ जरूर पढ़ें, और 111 बार पढ़कर किसी भी बीमार पे दम कर दें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उसे शिफा अता फरमाएगा। आपको कोई बीमारी है उस हवाले से भी। अच्छा, फोन भी है आपकी बात आगे से पहले कॉल ले लो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई। आप हमें कॉल कर सकती हैं, कर सकते हैं, जहाँ भी आप लोग हैं, जहाँ ट्रांसमिशन देखी जा रही है, कॉल कीजिए। खास दुआ आपने अगर पूछनी है तो ज़रूर पूछिए जी। और मैंने ये अपने विर्द में रखा हुआ है, मैं रोज़ जो है ना अपने वज़ाइफ के साथ या सलामो 111 मरतबा मैं रोज़ाना पढ़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी बरकत है, अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। और एक चीज़ है कि आफात व बलियात, बीमारियाँ, जैसे अभी चिकनगुनिया का जिक्र हुआ, और बहुत सारी तरह तरह के, हमारी बहन का हाँ, अल्लाह ताला इनको सेहत दे। मुख्तलिफ अमराज का शिकार कुछ लोग हो जाते हैं, तो उनकी हिफाजत के लिए मुख्तलिफ अमराज से हिफाजत का ये वजीफ़ा है। सिर्फ 29 बार पढ़ना है, 29 टाइम्स आपने पढ़ना है। या मुहई मिनो, या मुहई मिनो, मीम हा मिनो, या मुहई मिनो, या मुहई मिनो। तो ये 29 बार पढ़ना है। हर आफात, बलियात, बीमारी, तकलीफ, आजमाइश से इंशाअल्लाह आप महफूज रहेंगे। किसी भी एक नमाज के बाद अपना टाइम कर लें कि ईशा के बाद में पढ़ लिया करूं, या ज़ोहर के बाद, या ईशा के बाद, या फजर के बाद, तो किसी भी एक टाइम या मुहीनो पढ़ के, और बच्चों पर भी दम कर दें। आप 29 बार पढ़ना है तो इतना टाइम लगेगा, 1 मिनट के अंदर पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। तो ये 2 वज़ाइफ हमारी तरफ से आज आपको तोहफा है। एक कॉल भी है रहन भाई। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है? वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है बहन, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम माया आपी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रहा है, कहाँ से? माया आपी आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं गुल बात कर रही हूँ कराची से। कौन बात कर रही है कराची से? गुल, कैसी हैं आप? बात कर रही हूँ जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा आज का रोजा?
آج کا روزہ بہت اچھا رہا, گرمی بہت زیادہ تھی تو تھوڑا سا فیل ہو رہا تھا. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. آج کیا بنا افطار میں؟ افطار میں پکوڑے بنے, دہی بڑے بنے, چاٹ بنی, چھولوں کی چاٹ بنی. بھائی واہ, بس یہی سب. بھائی واہ ماشاءاللہ. دیکھ رہی ہیں آپ ٹرانسمیشن گل؟ جی بالکل مایا آپی, میں دیکھ رہی ہوں. میں ٹرانسمیشن میں آنا چاہتی ہوں پلیز. میری بیٹی کی بہت بڑی وش ہے کہ میں مایا آنٹی کے ساتھ روزہ افطار کروں. اللہ, روزہ رکھنا چاہ رہی, لیکن میں نے اسے اسی وجہ سے روزہ نہیں رکھوایا کہ جب میں مایا آپی کے شو میں جاؤں گی تب میں وہاں جا کے روزہ افطاری کروں گی. آپ اپنا نمبر لکھوائیے گل, اور انشاءاللہ آپ اپنی بیٹی کے جو ہے روزہ خوشائی ہمارے ساتھ کیجیے. بہت شکریہ گل کال کرنے کا کراچی سے. تو ریحان بھائی, آج ہم نے بے روزگاری کے حوالے سے جو ایک بتایا ہم نے, بیماروں پر, جیسے کوئی بیمار ہے اس پہ دم کر لیں, بیمار کے اوپر دم کرنے پر, اور ایک اور مختلف امراض سے بچنے کے حوالے سے, بچنے کے حوالے یا سلاموں کا ورد ہے 111 مرتبہ, یا مہیمنو 29 ٹائمز. اور کتنے دن پڑھنے؟ یہ روز پڑھیں, یہ روز پڑھ لیں. لیکن وہ جو آپ نے بے روزگاری کے حوالے سے بتایا 41 ڈیز, 500 ٹائم. جی, بعد نماز عشاء, بعد نماز عشاء, اول آخر 11 بار درود شریف, جزاک اللہ, کھلے آسمان کے نیچے, کھلے آسمان کے نیچے. اور خواتین, بہنیں, مائیں بہن, بیٹیاں, اس بات کا خیال رکھیں کہ بے پردگی نہ ہو. ویسے یہ بے روزگاری کا نسخہ ہے تو یہ زیادہ تر ہمارے مرد حضرات ہی کریں گے, مرد کرتے ہیں زیادہ. کچھ ہوں گی ہماری خواتین جو, اور اگر کوئی چاہے اپنے شوہر کے لیے پڑھنے کے لیے تو وہی پڑھ سکتے ہیں, وہ اگر وہ شوہر پڑھیں تو زیادہ شوہر پڑھے زیادہ اچھا. جزاک اللہ خیر. ریحان قادری صاحب نے ابھی بتائے کچھ وظائف, کچھ خاص حوالوں سے. اگر آپ نے نوٹ نہیں کیے ہیں تو آپ پوچھ لیں کسی سے. تو اس وقفے کے بعد ہوتے ہیں ہم حاضر, ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہم کلام کی طرف جائیں گے. اگر آپ چاہیں ہمارے ساتھ شامل ہونا تو ضرور ہوئے گا, اچھا لگے گا. اس وقفے کے بعد آئیے ہمیں. آپ سب لوگوں کی شرکت کا بہت شکریہ, آپ سب لوگوں کے آنے کا, وقت نکالنے کا اور ہمارے ساتھ افطار کرنے کا بہت شکریہ. 24 نیوز کی پوری ٹیم اور رمضان عشق کی پوری ٹیم, میری پوری ٹیم, آپ سب لوگوں کے آنے کی, وقت نکالنے کی بے شکر گزار. آپ لوگوں کے ساتھ ایکسلنٹ, لاسانی, ہمانی اور ساتھ ساتھ DLS کے تحائف جائیں گے, اور ہمارے جو والنٹیئرز ہم آپ لوگوں کی طرف لے کے آ رہے ہیں. تھوڑا بہت خوشی کا اظہار اگر ہو جائے تو ماشاءاللہ. یہ چند تحائف ہیں آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے. جن لوگوں نے, ارے بیٹھے بیٹھے بھی جا سکتے ہیں, بھاگم دوڑی کرنے کی کیا ضرورت ہے. اچھا ویسے بڑی مزیدار بات ہے, جو اٹھے گا نا اپنی سیٹ سے اس کو نیوز میں دکھا دیں گے ہم. لیکن اتنا مزہ آئے گا, 24 نیوز لائیو میں آ رہے ہوں گے نا لوگ. یہاں کی آڈینس کو زیادہ تحائف دینا, ایک بندہ نہیں اٹھا ادھر سے. ادھر کی آڈینس زیادہ جانے چاہیے تحائف. اچھا وہاں کی فوراً بیٹھ گئی, چلو اب بیلنس کر کے دینا, اب بیلنس دینا. آپ سب لوگوں کو بہت مبارک ہو. آپ کے ساتھ جامع شیریں کے گفٹ ہیمپر, جان نمازیں, یونیفارم کی طرف سے میں کہوں گی ریحان بھائی آپ اور حسان بھائی آپ اور ڈاکٹر صاحب اپنے ہاتھ سے بچوں کو دے دیں. طاہر, جویری آپ بھی آ جائیں. حسان, محسن, سب لوگوں کو بچوں کو دعائیں. DLS کے کدھر, بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ کل کی ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ مفتی نور رحمانی صاحب پروگرام کا آغاز کریں گے. کل سورہ نساء کے حوالے سے قرآن پاک سورہ نساء کے تھرو اپنے بندے سے کیا فرما رہا ہے, انشاءاللہ کل پروگرام کی شروعات میں آپ دیکھیں گے. اور اوکے, ساتھ ساتھ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیوز میں آپ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ آج پروگرام میں کیا کیا ہوا, کیسے ہم نے آج پروگرام کا آغاز کیا, کیسے مسرت آپا آئیں بچیوں کو ہمت دلانے کے لیے. ہم تمام ٹیم کی طرف سے دعاؤں کی درخواست اور انشاءاللہ خیر و آفت کے ساتھ ملنے کی دعا. پاکستان کو پروردگار اپنے حفظ و امان میں رکھے اور بجلی کا مسئلہ صرف سندھ سے ہی نہیں پورے پاکستان سے ختم ہو جائے. یا اللہ آمین, انشاءاللہ آمین. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ آنے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.